اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. شکر خدا بجا لانے کے بہترین طریقوں کے سلسلے کا درس نمبر 4 اور انشاءاللہ یہ آج اس موضوع پر آخری درس ہوگا. اگرچہ تمام تفاصیل کچھ ایسی رہ گئی ہیں کہ جو پوری نہیں ہو سکیں گی، لیکن بہرحال آج اس موضوع کا اختتام ہو جائے گا. دیکھیے، شکر پروردگار کو تونگری یا مالداری کی زینت کہا گیا، اور پورا احادیث کے اندر ایک لحاظ سے ایک چیپٹر ہے کہ کس کس چیز کی اور صفت کی زینت کون سی چیزیں ہوتی ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے علم کی زینت جو ہے وہ انکساری، فروتنی اور عاجزی ہے، یعنی بجائے اس کے کہ انسان میں اکڑ پیدا ہو، وہ مغرور ہو جائے، اصل علم کا حامل جو ہوتا ہے اس کے اندر انکساری آ جاتی ہے. یعنی علم کی جو زینت ہے وہ انکساری میں. اس طرح قرآن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ قرآن کی بھی زینت ہے، جیسے سورہ رحمان کو قرآن کی زینت کہا گیا ہے، جسے عروس قرآن بھی کہا جاتا ہے. اور اچھی لہن کے ساتھ قرآن پڑھنے کو بھی قرآن کی زینت کہا گیا. تو الغرض یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو زینت میں شمار ہوتی ہیں، لیکن جو تونگری اور مالداری ہے اس کی زینت یہ ہے کہ انسان شکر پروردگار انجام دے، یعنی اس دولت کو اللہ کی راہ میں استعمال کرے. یہ اس کی زینت ہے. ورنہ ٹھیک ہے، اس کے اوپر واجب تو نہیں ہے کہ پیسے کو خرچ کرے، اپنے واجبات اگر ادا کر رہا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ اس میں ایک زینت پیدا ہوگی، خوبصورتی پیدا ہوگی اگر اس مال کو اللہ کی راہ میں لگائے گا. دیکھیے، جب بھی انسان شکر کا کلمہ منہ سے نکالتا ہے، کوئی نعمت اس کو یاد آتی ہے. تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی شکر کا کلمہ مکمل بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کی طرف سے اس کو مزید نعمتیں عطا کرنے کا ایک حکم نامہ جاری ہو جاتا. یعنی ابھی اس نے الحمدللہ کا اللہ بھی ختم نہیں ہوا کہ اللہ کی طرف سے حکم نامہ جاری ہو جاتا ہے کہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دو. اور جب یہ دروازہ کھل جاتا ہے تو بعض روایت میں ہے کہ اس کے پیچھے ایک خزینہ موجود ہوتا ہے، یعنی مزید نعمتوں کا ایک خزانہ ہوتا ہے جو وہ بھی اس کو دے دیا جاتا ہے. تو یہ بڑی زبردست ایک اللہ کی طرف سے ایک عبادت ہے جو کہ بندوں کے لیے سجیسٹ کی گئی ہے کہ انسان جو ہے شکر کے کلمہ نکالے اور اپنے لیے آگے کے لیے نعمتوں میں آسانی سے آسانی پیدا کرتا جائے. اچھا، اب دیکھیے، یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں جن چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے نا، چاہے وہ بری چیزیں ہوں چاہے اچھی چیزیں ہوں، ان کا آخرت میں بھی ظہور ہوگا. جیسے آپ کو میں نے ایک دفعہ پہلے جھوٹ کی گفتگو میں ذکر کیا تھا کہ جو اس دنیا میں جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی اس کی زبان پر جھوٹ جاری ہوگا. جب اسے دکھایا جائے گا کہ بھائی دیکھو، تم نے یہ اعمال انجام دیے تھے، یہ انجام دیے تھے، ہاتھوں سے یہ انجام دیے تھے، پاؤں سے یہ انجام دیے تھے، تو وہ اپنی زبان سے اس کو جھٹلائے گا. کہا کہ نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میرے اعضاء بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں. یعنی اس کی زبان کیونکہ جھوٹ کی عادی ہو گئی تھی. اچھا، اسی طرح سے نیکیوں کے سلسلے میں بھی ہے کہ جب انسان کی زبان شکر کی عادی ہو جاتی ہے تو یہ حمد پروردگار اور شکر گزاری کا جذبہ یہ آخرت میں بھی اس کی زبان کے اوپر جاری ہوگا. قرآن کی جو آیت ہے سورہ زمر کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جس وقت ان لوگوں کو کہ جن کے پاس تقویٰ ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، گروہ در گروہ جنت میں لے جایا جائے گا. حتیٰ اذا جاؤہا، جب یہ لوگ جنت پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، یہ جنت کے دروازوں کو کھلا ہوا پائیں گے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. وقال لہم خزانتہا، جو جنت کے داروغہ ہوں گے وہ ان سے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم نے بڑی تم نے بڑی پاکیزہ زندگی گزاری ہے، فادخلوہا خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی جو نیک. اچھا، اب یہ ان افراد کا کیا ہوگا جو جنتی ہوں گے؟ جنت میں جیسے ہی قدم رکھنے لگیں گے ان کی زبان پر کیا آئے گا؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ،
پروردگار کی حمد ہے، اس کی شکر گزاری ہے کہ جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. یعنی پہلا جملہ یعنی پہلا جملہ ہی ان کا شکر پروردگار، وہ جو بات بھی ان کی زبان کے اوپر اس دنیا کے اندر جاری ہوتا تھا، یہ جنت میں پہنچ کر بھی ان کی زبان کے اوپر جاری ہوگا. وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور جنت کا وارث، زمین پہ ہمیں جو ہے اس کا وارث بنایا، اور جنت میں اب ہم جہاں دل چاہے گا رہیں گے. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور یہ نیک عمل کرنے والوں کے لیے کتنا بہترین اجر ہے. تو یہ کلمہ زبان کے اوپر جو ابھی سے اگر ہم نے اس کا عادی بنا لیا اپنے آپ کو، تو یہ جنت پہنچ کر بھی آپ کی زبان پر فوراً جاری ہو جائے گا. یعنی جنت میں جس وقت دروازے کھلے ہوئے ملیں گے، اندر داخل ہوں گے، تو پہلا کلمہ ان کا الحمدللہ اور شکر پروردگار کو انجام دیں گے. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے. اس میں دیگر باتیں بھی اگر ہم دیکھیں شکر کے سلسلے میں، تو یہ صفات انبیاء میں یہ چیز شامل ہے. آئمہ کی صفات میں شامل ہے، انبیاء کی صفات میں شامل ہے. کیونکہ ابھی کچھ ہی دن پہلے آپ نے جو پچھلی درس ہوا تھا اس کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل، اور جب لوگ کہتے تھے کہ آپ اس قدر عبادت کرتے ہیں کہ پاؤں آپ کے متورم ہو جاتے ہیں، تو پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی انبیاء کی صفت ہے شکر گزار ہونا، رسول اللہ کی صفت ہے شکر گزار ہونا. اچھا، اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ میں انبیاء کی ایک جو صفت ہے، اگر کوئی شکر گزاری بہت زیادہ کرے، اس کی زبان پہ بھی جاری ہو، اس کے عمل سے بھی جاری ہو، تو ایک گناہ اس کو انبیاء کی صفات میں سے ایک صفت کا ایک ریفلیکشن اور پرتو یا شبیہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے. اور کتنی کہ عمل میں وہ انبیاء کی شبیہ کسی عمل میں قرار پا جائے. تو رسول اللہ بھی یہ کہتے تھے. اسی طریقے سے قرآن نے سورہ نحل میں اللہ کے جو نبی حضرت ابراہیم تھے ان کے لیے بھی بات آئی کہ شاکرن لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے. اچھا دیکھیے، انبیاء کے اندر کتنی صفات ہوتی ہیں نیک، ایک سے ایک صفت ہوتی ہے، لیکن اللہ ان تمام میں سے ان کی صفت کو کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ شکر پروردگار ادا کرنے کی. حضرت ابراہیم کے متعلق کہا کہ شاکرن لانعمہ، کہ وہ اللہ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے والے تھے. اسی طریقے سے حضرت نوح کے لیے یہ بات آئی، انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے. اور بھی صفاتیں بیان ہو سکتی تھیں، لیکن یہ اتنی اہم ایک صفت ہے اللہ کی شکر گزاری کہ حضرت نوح کے لیے الگ سے صفت کا اظہار ہو. تو اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں کہ بس ہماری زبانوں کے اوپر ایک لقلقہ لسانی جسے کہا جاتا ہے کہ بس ایک لفظ آیا اور چلا جائے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت شکر گزاری کا خاص ایک احساس اس میں پیدا ہو جائے تو یہ انبیاء کی صفت شمار ہوتی. وہ جو ایک واقعہ ایک دفعہ پہلے بھی میں اپنے کسی درس میں یہاں پر سنا چکا ہوں، غالباً امام حسن علیہ السلام سے کے سلسلے میں. بہرحال امام معصوم مینا کے میدان میں تھے، تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ مولا مجھے کچھ عطا فرمائیے. امام نے اس کو کچھ انگور امام کھا رہے تھے. اچھا، عرفات کا میدان، یہ تو عرفات ہے، لیکن اسی سے ملتا جلتا جو ہے مینا کا میدان، وہاں پہ بھی خیمے لگے ہوتے ہیں اور ظاہر 3 دن انسان کو وہاں ٹھہرنا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ مولا مجھے کچھ عطا فرمائیے. امام انگور کھا رہے تھے، امام نے مٹھی میں انگور بھرے اس کو دی. تو اس نے کہا الحمدللہ، مولا کچھ اور بھی عنایت فرمائیے. یعنی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کچھ اور عنایت فرمائیے. امام نے مزید انگور لیے اور اس کو دیے. اس نے پھر کہا الحمدللہ الذی رزقنی، کہ شکر گزاری ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے رزق عطا کیا. مولا کچھ اور بھی دیجیے. امام نے اپنے صحابی سے کہا کہ تمہارے پاس کچھ پیسے ابھی کیا موجود ہیں؟ اس نے کہا جی مولا ہیں. کہا کہ مجھے قرض کے طور پہ دے دو، اور اس کے بعد وہ پیسے لے کے اس کو دیے. اس نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ مولا کچھ اور بھی عنایت فرمائیے. امام نے اپنا جسم کا اوپری پیراہن وہ اتارا اور اس کو دے دیا. اب اس نے کیا کہا کہ
مولا آپ کا بہت بہت شکریہ. اب راوی جو افراد موجود تھے وہ دل میں انہوں نے یہ سوچا کہ اگر وہ شخص اللہ کے شکر کا کلمہ بار بار زبان پہ جاری کرتا رہتا تو امام کی بھی عطا ملتی رہتی اس کو. بس امام نے کہا نہیں، بس اس کے اب میں تم کو نہیں دوں گا. اس کے بعد وہ شخص جو ہے وہاں سے چلا گیا. یعنی جیسے ہی اس نے اللہ کے شکر کے سلسلے کو کاٹا، وہیں امام نے بھی اس سلسلے کو روک دیا. تو یہ ایک بڑی آئمہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ وہ بہت پسندیدگی کا اظہار کرتے تھے. اور جب ایک مخلوق ہو، چاہے افضل ترین مخلوق ہیں، لیکن جب وہ انہوں نے خود اس سلسلے کو کاٹ دیا کہ اگر اس نے اللہ کا شکر ادا کرنا زبان پہ روکا اور ایک بندے کا شکر ادا کیا تو امام نے بھی اس کو عطا کرنے کا سلسلہ روک دیا. تو پروردگار عالم تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے. جو اس کا شکریہ ادا کرتا رہے گا وہ مسلسل پروردگار اس کو اسی طرح سے دیتا رہے گا، جیسے کہ ابھی آپ نے یہاں امام کی سیرت بھی سنی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سجدہ شکر اس قدر انجام دیتے تھے. آپ نے کچھ دن پہلے جب ہماری گفتگو ہوئی تھی اس میں بھی ذکر آیا تھا کہ امام کو ایک نعمت یاد آ گئی تھی، سواری سے نیچے اترے تھے اور سجدہ شکر ادا کیا تھا. امام کی سیرت یہ تھی کہ جو جب سورج نکلتا تھا اس سے لے کر اور زوال آفتاب تک مسلسل سجدے کے اندر ہوتے تھے. مسلسل صبح سورج نکلنے سے لے کر اور ظہر کے وقت تک 6-7 گھنٹے مسلسل. یہاں 1 2 3 4 5 منٹ سے زیادہ ہم سجدے کے اندر نہیں رہ پاتے ہیں. 6-7 گھنٹے سجدہ شکر کے اندر امام پڑے رہتے تھے، یعنی سجدے کو انجام دیتے تھے. اور بعض روایات میں آئے کہ صرف ایک آدھ دفعہ کی بات نہیں تھی، 10 سال تک امام نے یہ والا کام کیا. اور اس کے بعد نماز عصر کے وقت سے لے کر اور نماز مغرب تک امام اسی طریقے سے شکر کے سجدے میں اتنی طویل دیر تک سجدے کے اندر رہتے تھے، سجدہ شکر ادا کرتے تھے. یعنی کوئی تو ایسی خاص چیز ہے نا سجدہ شکر کہ اس قدر طوالات اتنے گھنٹوں امام جو ہے اس کے اندر لگاتے تھے اس عبادت کے اندر. اور اسی طریقے سے ہمارے امام علی رضا علیہ السلام سجدہ شکر میں جب جاتے تھے تو اس قدر طوالت اختیار کرتے تھے اس میں کہ جو سجدے کی جگہ پر جو سنگریزے ہوتے تھے، عام مٹی وغیرہ کے اوپر سنگریزوں کے اوپر اس زمانے میں سجدہ ہوتا تھا، تو وہ سنگریزے امام کے پسینہ مبارک سے جو ہے تر بتر ہو جاتے تھے. اتنی دیر تک سجدہ شکر کو ادا کرتے تھے. تو واقعتاً اگر ہم اس کو آئمہ کی سیرت بھی اپنے سامنے رکھیں تو اس انداز سے ہمیں اس سیرت کو کسی نہ کسی حد تک اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ظاہر ہمیں پتہ ہے کہ ہم اتنی دیر تک تو سجدہ شکر نہیں کر سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ آپ پریکٹس کریں. پہلے دن 1 منٹ کا سجدہ کریں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا بڑھا دیں، 2 منٹ کا کر دیں، 3 منٹ کا کر دیں، جتنا بھی آپ کے لیے پاسبل ہو. سجدوں کو طول دیں. ابھی آگے چل کر بھی اس بات کا ذکر آئے گا کہ سجدوں کو جتنا طول دیا جاتا ہے اسی قدر مشکلات چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں. یعنی سجدوں میں تو طوالت ہو رہی ہے لیکن جو مشکلات اور زندگی کی پریشانیاں ہیں وہ گھٹتی چلی جاتی ہیں. تو بہرحال ائمہ کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے. اسی طریقے سے اولیاء خدا کے شکر کو اگر ہم دیکھیں، جیسے ہماری ایک بڑی مشہور رجال کی کتاب ہے رجال الکشی، ایک علامہ کشی نام کے ایک عالم گزرے ہیں. ان کی اوریجنل کتاب تو خیر اب مفقود ہو گئی ہے، لیکن شیخ طوسی نے ان کی کتاب کی تلخیص کی تھی اور املا کروائی تھی اپنے شاگردوں کو. علامہ کشی کی وہ کتاب جو راویوں کے علم کے سلسلے میں تھی اور اس میں روایات بھی تھیں. تو بہرحال اس کتاب کا اب جو موجودہ نام ہے اختیار معرفت الرجال نام ہے شیخ طوسی کی، اصل میں یہ علامہ کشی ہی کی کتاب ہے. اس کے اندر ایک یہ بات آئی ہے کہ فضل ابن شازان جو کہ ہمارے 10ویں امام اور ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام ان کے اصحاب میں سے تھے. تو رجال کشی کے اندر فضل ابن شازان، ان کو رشک اہل خراسان، یہ جو لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، یہ ایسے نہیں ہے کہ اس کے طور پر ایک ہم نے خود سے لکھ دیا ہو اس کو. امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اہل خراسان قابل رشک ہیں، ان کو رشک کرنا چاہیے اس بات پر کہ ان کے درمیان فضل ابن شازان جیسی شخصیت ہے.
یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام یہ جملے فضل ابن شاذان کے متعلق فرما رہے ہیں۔ اب یہ جو فضل ابن شاذان ہیں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ نیشاپور میں فضل ابن شاذان کا روضہ ہے، یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ میں محمد ابن ابی عمیر جو کہ 8ویں 9ویں اور 10ویں امام کے صحابی تھے، اصحاب اجماع میں سے بھی کہلاتے ہیں، اور بادشاہ نے ان کو قید کر دیا تھا، یا تو 4 سال رہے ہیں، بعض جگہ کے اوپر ہے کہ 17 سال قید میں رہے، جس میں نابینا بھی ہو گئے تھے، اور اس قدر حافظہ تھا کہ اس کے باوجود ساری احادیث جو یہ بیان کرتے تھے اسناد کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ تو محمد ابن اب فضل ابن شاذان کہتے ہیں ایک دفعہ میں محمد ابن ابی عمیر سے ملنے کے لیے گیا جو ان کے استاد ہی تھے، تو وہ سجدہ شکر میں تھے، اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ جب وہ سجدے سے جب انہوں نے سر اٹھایا گھنٹوں کے بعد، تو میں نے کہا کہ محمد ابن ابی عمیر سے کہا کہ اتنا طویل سجدہ آپ نے انجام دیا ہے؟ تو محمد ابن ابی عمیر نے کہا، محمد ابن ابی عمیر کے متعلق یہ بات بھی ملتی ہے کہ وہ بھی امام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے سورج نکلنے سے لے کر، بلکہ بعض جگہ پہ کہ نماز فجر کے بعد سے لے کر اور زوال آفتاب تک سجدے میں رہتے تھے، سجدہ شکر۔ محمد ابن ابی عمر نے کہا کہ تم میرے سجدے کی طوالت کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہو، تم نے جمیل ابن دراج جو امام کے ایک اور صحابی تھے، تم نے ان کے بھی سجدے نہیں دیکھے، وہ سجدہ شکر ان کا اگر تم دیکھ لیتے تو تمہیں میرا سجدہ شکر مختصر معلوم ہوتا، جمیل ابن دراج کا، یعنی اتنا طویل سجدہ شکر کو یہ شخصیات جو ہے وہ انجام دیتی تھی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر جب جمیل ابن دراج ان کے پاس گئے، وہ بھی اتنا ہی طویل ترین سجدہ شکر وہ بھی انجام دے رہے تھے۔ جب ان سے پوچھا کہ آپ اتنا طویل سجدہ شکر انجام دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو کوئی بھی سجدہ شکر ایسا طویل نہیں کیا، اگر تم معروف بن خربوز مکی قرشی کا سجدہ شکر دیکھ لو تو تمہیں میرا سجدہ شکر مختصر معلوم ہوگا۔ اتنے طویل سجدہ شکر یہ جو ہے وہ افراد انجام دیتے تھے۔ معروف بن خربوز مکی یہ وہ ہیں کہ جسے ہمارے برادران اہل سنت بھی ان کو کہتے تھے کہ اگرچہ شیعہ ہیں لیکن صدوق ہیں، علامہ ذہبی نے ان کو سچا جو ہے قرار دیا ہے۔ تو بہرحال ان کی اس انداز کی جو ہے وہ سیرت ملتی۔ یا مثلا علی ابن مہزیار احوازی، یہ وہی علی ابن مہزیار احوازی ہیں جن کا سلام فرماندے جو مشہور ترانہ ہے اس کے اندر بھی ان کا تذکرہ آیا ہے۔ پہلے ایک کرسچن تھے اور اس کے بعد شیعت کو قبول کیا تھا، اور یہ 9ویں 10ویں 11ویں امام تک جو ہے یہ ان کے اصحاب کے اندر شامل رہے۔ ان کی بہت خواہش تھی کہ میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی کروں، اور 19 حج، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ امام حج کے موقع پر تو لازمی موجود ہوتے ہیں، ہر سال پابندی سے اس دعا کے ساتھ جاتے تھے کہ میری امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے۔ 19 حج علی ابن مہزیار احوازی نے انجام دیے، یہاں تک کہ اس کے بعد ذرا ان کے دل میں ایک مایوسی سی آئی اور انہوں نے اس وقت پھر ارادہ کیا کہ آئندہ میں حج نہیں کر سکوں گا۔ پھر اس کے بعد وہ مشہور ہے واقعہ کہ خواب میں امام آئے اور پھر بہرحال ان کو زیارت ہوئی، اور پھر 20ویں حج میں ان کو زیارت ہوئی۔ اور یہ وہ تھے علی ابن مہزیار احوازی کہ ان کے والد جو تھے وہ خود کرسچن تھے، بعد میں شیعت کو قبول کیا تھا، لیکن ان کے والد ہندوستانی تھے، یعنی کم سے کم اس زمانے میں تو انڈیا پاکستان ظاہر الگ نہیں تھا، ایک ہی تھا، تو یہ سمجھیں کہ ہمارے ہی علاقے کے ان کے والد تھے علی ابن مہزیار احوازی۔ ان کے متعلق ملتا ہے کہ اتنا طویل سجدہ شکر کرتے تھے، اور اسی سجدہ شکر سے اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ 1000 مومنین کے لیے دعائے خیر اس میں نہ کر لیں۔ درود بھیجیے محمد والے۔ دیکھیے ہم لوگ یہاں تو بڑے لوگ نجیب الطرفین سید ہونے پر فخر کرتے ہیں، اور 2 منٹ کا سجدہ شکر ان سے نہیں ہوتا، اور یہ جو کہ کرسچن تھے، والد ان کے ہندوستانی تھے، اور کرسچن ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد 19 سال تک امام سے ملاقات کے لیے مسلسل حج کو انجام دیا۔ 20ویں حج میں پھر ان کی 20 سال بعد ایک لحاظ سے پھر ان کو زیارت ہوئی۔ تو اتنے طویل سجدے۔ اسی طریقے سے حسن ابن علی ابن فضال، یہ بھی امام کے جو ہے وہ صحابی تھے، اور اس قدر ویسے تو یہ افتحی فرقے کے اندر چلے گئے تھے،
ایک عرصے تک یہ افتحی فرقے میں رہے، لیکن بالکل سچے اور کھرے آدمی تھے، یہاں تک کہ امام معصوم نے ان سے کہا، ان کے متعلق فرمایا تھا کہ ان سے روایات تو لیا کرو لیکن ان کا عقیدہ قبول نہ کرو. لیکن پھر بعد میں انہوں نے یہ افتحی فرقے میں لوگ ذرا شبہ میں آ کر وہاں پر چلے گئے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور پھر دوبارہ آیا. علامہ محسن امین عاملی نے لکھا ہے کہ انہوں نے افتحی فرقہ ترک کر کے پھر مذہب حق کی طرف واپس آ گئے تھے. اتنے طویل سجدہ شکر کرتے تھے کہ جو پرندے تھے ان کو بے جان سمجھ کر سجدے کی حالت میں جب یہ ہوتے تھے ان کی پیٹھ پر آ کر بیٹھ جاتے تھے. اور حتیٰ کہ بعض جگہوں کے اوپر یہ بھی ہے کہ وحشی جانور تک ان کے پاس سے ہو کر گزر جاتے تھے، جیسے کوئی پتھر وغیرہ پڑا ہوا ہے، اور وہ بالکل ان کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتے تھے. تو صرف یہ تمام چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، احساس دلانے کا مقصد یہ ہے کہ سجدہ شکر جب انسان کرے تو ایک تو یہ، اس سے پہلے بھی آپ نے آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ بھی اس سلسلے میں سنا تھا کہ ایک سے زیادہ دفعہ کرنا جو ہے وہ سجدہ شکر کرنا وہ بھی افضل قرار دیا گیا ہے. ضروری نہیں کہ ایک سجدے پر اکتفا کیا جائے، اس میں جتنی طوالت ہو سکے اس کو آپ اختیار کریں. ایک نئی دنیا اور ایک نئی روحانیت کے اندر آپ اپنے آپ کو کچھ دنوں بعد محسوس کریں گے. یعنی یہ نہیں ہو کہ بس ٹکایا سر اور ایک بالکل ایک لاؤبالی سا ایک طریقہ کار، بس ایک فارمیلٹی ہمیں پوری کرنی، ایک چیز سکھا دی گئی ہے، جیسے ہم عام طور پر اس کے بعد زیارت پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، یعنی اس کا احساس کیے بغیر کہ کتنے اس قدر عظیم عبادتیں ہیں. تو اس میں تھوڑا سا وقت لگایا جائے اور اس کو بتدریج اس وقت کو بڑھایا جائے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 6-6 7-7 گھنٹے کے آپ نے ابھی سجدہ شکر جو ہے وہ سنے ہیں، لیکن کیا ہے کہ کم سے کم چند منٹ کا ہی سجدہ شکر الگ سے بھی، نمازوں سے ہٹ کر بھی. جب یہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ گھر میں ایک جائے نماز مسلسل کھلی رہنی چاہیے اور اس کو کوئی ایفرٹ نہ کرنی پڑے، کیونکہ نہ کوئی وضو کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان فوراً نعمت کی یاد آتے جاتے ایک سجدہ جو ہے وہ انجام دے لے، اور کبھی کبھار اس میں طول بھی ہو جائے. ان کا بھی اکثر ہم نے اپنی احادیث کے جو دروس ہیں اس کے اندر تذکرہ کیا ہے. بانو امین اصفہانی، بانو نصرت امین اصفہانی، جو خواتین میں مجتہدہ گزری ہیں، بڑے بڑے علماء نے ان کو اجازہ اجتہاد دیے تھے، اور ان کا تذکرہ بار بار کسی نہ کسی صورت میں آ ہی جاتا ہے ہر دفعہ. اور جنہوں نے، وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے مخزن العرفان کے نام سے جو ہے وہ تفسیر قرآن بھی لکھی تھی. تو بہرحال، اور اصفہان میں ان کا مزار بھی ہے. ان کے متعلق بھی یہی بات ملتی ہے کہ یہ حالت سجدہ شکر میں قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے کرتے انہوں نے اپنی جان دی تھی. درود بھیجیے محمد علیہ. دیکھیں، جو شخص جس کا عادی ہوتا ہے نا، پھر وہی چیز مرتے وقت بھی اس سے فائدے اس کو ہوتے ہیں. سجدہ شکر کا کوئی عادی ہو تو وہ اس انداز سے، جیسے بانو نصرت امین اصفہانی قرآن کی آیات کی تلاوت بھی کر رہی تھی اور سجدے کی حالت میں تھی جس وقت ان کا انتقال ہوا. تو وہی ابھی جو ہم نے پہلے سے ذکر کیا، سجدوں کو طویل کریں تاکہ مشکلیں آپ کی قلیل ہو جائیں. یہ بہت مشکلات، یعنی بغیر کسی ایفرٹ کے صرف سجدہ شکر کو طوالت دے کر ہی آپ، حتیٰ کہ نمازوں میں بھی آپ طوالت دے سکتی ہیں. یہ نہیں کہ ہم صرف وہ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کے اوپر اکتفا کریں. نہیں، آپ 7 دفعہ، 20 دفعہ، 50 دفعہ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ بھی یہ ذکر کو پڑھ سکتی ہیں. بس یہ کہ نماز قضا نہ ہو، لیکن جس قدر بھی طول دے سکیں. نماز واجب میں اگر طول دیں گی تو اور ہی زیادہ نماز کا اسٹیٹس آپ کا بڑھتا چلا جائے گا. یعنی واجب نماز میں بھی ہو سکتا ہے، مستحب نمازوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور نمازوں سے ہٹ کر بھی سجدہ شکر جو انجام دیں تو اس میں بھی ایسے ہی طوالت اختیار کریں. اور دیکھیے، جو شکر سے عاجز ہونے کا جو اعتراف ہے، یہ بھی بہت ہی فضیلت کا حامل ہے کہ پروردگار، ہم جتنا بھی شکر کر لیں، ہم تیرا شکر ادا کر ہی کہاں سکتے ہیں. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کہ پاک اور منزہ ہے وہ ذات جس نے اپنی نعمتوں کے اعتراف کو ہی اپنی حمد اور تعریف قرار دے دیا. پاک اور منزہ ہے وہ ذات جس نے شکر سے عاجز ہونے کے اعتراف ہی کو شکر قرار دے دیا. یعنی ہم اعتراف کر رہے ہیں کہ پروردگار، ہم تیرا شکر بجا نہیں لا سکتے. اللہ نے کہا یہی تمہارا شکر قابل قبول ہے. تو یہ بہترین ایک طریقہ ہے کہ شکر. اچھا، ایک اور بھی خواتین ہونے کے اعتبار سے ایک ذرا روایات میں ایک تنبیہ آئی ہے جس کو آپ چاہیں تو بدل بھی سکتی.
خواتین کی ناشکری کا کچھ تذکرہ احادیث کے اندر آیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا، یہ روایت جو ہے یہ بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب کر کے لکھی ہے، اور برادران اہل سنت کے بھی بخاری کے اندر یہ والی روایت موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، یا معاشر النساء، اے گروہ خواتین، پیغمبر فرماتے ہیں تصدقنا، تم صدقہ زیادہ دیا کرو۔ اچھا، ایک روایت میں اور بھی ہے، ایک چیز کا اضافہ ہے کہ تم استغفار بھی زیادہ کیا کرو۔ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں پایا ہے۔ فَقُلْنَا وَبِمَا ذَلِكَ یا رسول اللہ۔ اچھا، بعضی روایتوں میں ایک عورت نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، ہم نے آخر ایسا کیا قصور کیا ہے کہ ہم جو ہے ہماری زیادہ تعداد وہاں پر ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، تم لعنت ملامت زیادہ کرتی ہو۔ اچھا، لعنت ملامت پہ بہت ساری چیزیں، گھر کی ماسیوں پہ لعنت ملامت ہو رہی ہے، نندوں کے اوپر ہو رہی ہے، ساس کے اوپر ہو رہی ہے، بچوں کے اوپر ہو رہی ہے، شوہر کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ لعنت ملامت کرنا، یعنی ہر وقت برے برے کلمات اولاد کے لیے نکالنا، یہ سب کچھ، تو یہ اس کی وجہ سے بھی میں نے تم کو جہنم میں پایا ہے۔ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور تم اپنے شوہروں کی بہت ناشکری کرتی ہو۔ شوہر کتنا بھی اس کو چیزیں بنا کر دے دے، کتنے بھی اس کے لیے محنت کر کے لے آئے، وہ ہمیشہ اپنے سے برتر جو پیسوں کے اندر خواتین ہوتی ہیں ان کی مثالیں دیتی ہے، آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، اس کی بیوی کو دیکھیے کتنے اس کو عیش کرا رہا ہے، اور یعنی ہمیشہ کیا ہے کہ اس کی مذمت ہو رہی ہوتی۔ تو پیغمبر نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں، تکثرن اللعن، لعنت ملامت بہت زیادہ کرنا، وتکفرن العشیر، اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرنا۔ تو اور اس کے لیے ابھی تھوڑے دن پہلے ہم نے پوسٹ بھی لگائی تھی، تو ایک ہنگامہ مچ گیا تھا اور خواتین نے ایک محاذ بنا لیا تھا ہمارے خلاف، اور رسول اللہ کی حدیث تھی کہ جب ایک عورت اپنے شوہر سے کہے کہ میں نے تم میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی، تو اس کے تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یعنی اس طرح سے کلمات بد نکالنا، دیکھا جائے تو دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جتنی بھی کوشش کر لے یعنی کچھ نہ کچھ ناشکری اس کی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے الفاظ نہیں ہونے چاہیے، کچھ چھوٹی موٹی شکایتیں اور وہ تو سب چلتی رہتی ہیں، لیکن اس طرح سے کہ میں نے تمہیں کوئی بھلائی نہیں دیکھی، تم نے کیا ہی میرے خلاف، تم نے کیا ہی میرے لیے کیا ہے، اور پھر اس کو جو ہے اس طرح سے لعنت ملامت کرنا۔ اچھا، اب دیکھیے یہ جو شکر ہے نا، ابھی آپ نے سنا کہ ایک دفعہ الحمدللہ کہنے کا بھی کس قدر ثواب ہے، پچھلی نشستوں میں ہم نے بیان کیا ہے۔ اس شکر کے ثواب کو بھی ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، بعض اوقات بڑی ذہانت کے ساتھ ثوابوں کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہ، واقع کربلا میں دیکھیے سب سے زیادہ جو مشہور ہیں کوفے کے بازار میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے مشہور ہیں، پھر حضرت کلثوم سلام اللہ علیہ کے خطبے مشہور ہیں، لیکن بہت سے خطبے ایسے ہیں جو حضرت فاطمہ کبریٰ نے بھی دیے اور انتہائی فصیح و بلیغ خطبے ہیں، لیکن زیادہ مشہور نہیں۔ اچھا، اتنا اور بتا دیا جائے کہ بہرحال ایک تاریخی بحث ہے کہ حضرت فاطمہ صغریٰ مدینے میں تھیں یا نہیں تھیں، اسلام کی کوئی بیٹی امام کی تھی یا نہیں تھی۔ انڈو پاکستان کے اندر تو بہرحال بہت شہرت ہے اس بات کی، اور علماء یہاں کے اس کے قائل ہیں کہ حضرت فاطمہ صغریٰ نام کی ایک بیٹی امام کی وہاں پر موجود تھی مدینے میں، جن کو چھوڑ کر جانے کی بہت سی حکمتیں جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن کچھ علماء ہیں ایسے، ان کی بھی اچھی خاصی عرب دنیا کے اندر تعداد ہے، جو ایسی کسی بیٹی کے قائل نہیں ہے کہ وہاں امام چھوڑ کر گئے، بلکہ اپنی ساری بیٹیوں کو ساتھ لے گئے تھے۔ تو ان کو ان خطبے انہوں نے دیے جن کو ہم فاطمہ کبریٰ کہتے ہیں، ان کے زیادہ تر خطبے فاطمہ صغریٰ کے نام سے کتابوں کے اندر آئے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کوفے میں حضرت فاطمہ صغریٰ کہاں سے آ گئیں، جبکہ اس کے اندر ہے کہ حضرت فاطمہ صغریٰ نے خطبہ دیتے ہوئے کوفے کے بازار میں فرمایا۔ تو ان کو صغریٰ اس بنا پہ کہا جاتا ہے کہ حضرت شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وہ فاطمہ کبریٰ ان کو قرار دیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ نہیں مانتے ہیں مدینے میں فاطمہ صغریٰ کا وجود، وہ پھر فاطمہ صغریٰ جن کو ہم فاطمہ کبریٰ کہتے ہیں ان کو فاطمہ صغریٰ کہتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ کے انتہائی
یا فاطمہ کبریٰ جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے، بہت ہی فصیح و بلیغ خطبے ان کے بازار کوفہ میں، جس میں ایک جملہ یہ ہے اس کے اندر، الحمدللہ عدد الرمل والحسی، پروردگار تیری شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے، کس قدر؟ جتنے ریت کے ذرات ہیں۔ اب آپ پوری دنیا کے اندر ریت کے ذرات کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ ایک چھوٹے سے چند فٹ کے جو علاقہ ہوتا ہے اس کے اندر ہی جو ہے ان ذرات کی تعداد کو ناپا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے اپنے شکر کو کے ثواب کو کیسے بڑھایا؟ الحمد کر رہی ہیں، پر خدا کی حمد اور شکر بجا لا رہی ہیں کہ تیری کس قدر حمد ہے؟ اس قدر حمد ہے جتنے ریت کے ذرات ہیں۔ والحسی، اور کنکریوں کی تعداد کے برابر۔ اب پوری دنیا میں کتنی کنکریاں ہوں گی؟ وزنت العرش الی السرا، اور عرش کے وزن کے برابر زمین کی گہرائیوں تک تیری حمد ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہوتا ہے کہ انسان ایک دفعہ صرف ایک الحمد کہہ دیتا ہے، الحمدللہ کہہ دیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ صرف الحمدللہ نہیں بلکہ جتنی بھی ریت کے ذرات ہیں ان کے برابر تیری حمد ہو، جتنی کنکریاں پائی جاتی ہیں ان کے برابر تیری حمد اور شکر ہو، اور عرش کے وزن کے برابر زمین کی گہرائیوں تک تیری حمد اور شکر، کس قدر اپنے ثواب کو بڑھائے۔ پھر علماء بھی یہ بات کہتے ہیں کہ انسان اس طرح کے بھی الفاظ اگر اس میں اضافہ کر لے کہ پروردگار تیری حمد ہے، جتنی بارش کے قطرات ہوتے ہیں، جتنے سمندر کے قطرات ہوتے ہیں، جتنی سانسیں جو ہے لی جاتی ہیں، اس کے برابر تیری حمد ہو، تو یہ کیا ہوگا کہ اسی قدر جتنی مقدار آپ نے اس طرح کی تذکرہ کی ہے جو کہ بالکل ایک ان لمیٹڈ قسم کے، وہ ان سب کے شکر کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس طرح سے آپ اپنے شکر کے ثواب کو بڑھا بھی سکتی ہیں، یعنی ایک کے بجائے آپ نے کھربا کھرب، بلکہ کوئی تعداد بھی مقرر نہیں کی جا سکتی، یا شہیدوں کے خون کے وزن کے برابر، یا ان کے شہیدوں کے خون کے قطرات کے برابر تیری حمد ہو۔ اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہے آئیں، اس طرح سے بھی اپنے ثواب شکر کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب ایک چیز اس میں آتی ہے کہ واقعتاً جب دیکھیے انسان ناشکری کے اوپر آتا ہے نا، تو وہ اس کی ایک تو انفرادی ناشکری ہوتی ہے، اور ایک اجتماعی ناشکری بھی ہے جس میں پوری قومیں مبتلا ہوتی ہیں، پھر پوری قومیں اس کا خمیازہ بھی بھگتتی ہیں۔ یہ خود اتنا ایک طویل ٹاپک ہے کہ اگر اس پہ گفتگو کرنا چاہیں تو ایک پورا درس یا کئی درس اس موضوع پر لیے جا سکتے ہیں کہ پوری جو قوم ہے اس نے کس طرح سے اجتماعی ناشکری جو کی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات اس میں، جس کی بنا پر یہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہم بھگتتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات انڈیویجول نہیں ہوتی بلکہ پورا معاشرہ اس ناشکری کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی جو میں نے ذاتی طور پر آبزرو کی تھی، ایک دو صرف میں ابھی جو اس کو ذکر کروں گا، ورنہ تو بہت ہی ٹاپک بہت بڑا ہے۔ خاص طور پہ دیکھا گیا ہے کہ دینی طالب علموں کو جتنا بے وقت اور گھٹیا اور وہ سمجھا جاتا ہے، یعنی ان کی کوئی معاشرے کے اندر عزت نہیں ہے۔ بہت ہوا تو دیکھیے جو عالم وغیرہ ہوتے ہیں، چلیں وہ آگے پیچھے جن کی گاڑیاں واڑیاں گھوم رہی ہیں اور سیکورٹی ہے اور پروٹوکول ہے ان کا، اس میں تو لوگ عزت کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو دینی طالب علم جب تک دینی تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے اس کی کوئی بھی عزت نہیں ہم دیکھتے، یعنی نہ اس کی کوئی عزت ہوتی ہے نہ کچھ ہے۔ کسی ہر جگہ لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں، کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو، کہہ رہا ہے میں ذرا فلاں مدرسے کے اندر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، لوگ کہتے ہیں اچھا چلو ایسی ہی، حالانکہ کوئی میڈیکل کالج میں ہو، انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہو، کوئی جناب MBA کر رہا ہو تو ایک بڑے اس کی عزت اور آؤ بھگت اس کی ہوتی ہے۔ تو قومیں جو ہے نا اس طرح سے اجتماعی طور پر ایک ناشکری کرتی ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو علماء بنیں گے، یہی لوگوں کی آپ آنے والی نسلوں کو بہتر بنانے کے لیے اپنے کام انجام دیں گے، لیکن خاص طور پر ایک عجیب و غریب ایک ناشکری اس کے اندر جو ہے وہ دیکھی گئی۔ جبکہ جیسے کہا کہ ابھی فرسٹ ایئر میں ہم میڈیکل کالج میں آتے ہیں، بڑی عزت خاندان میں شروع ہو جاتی ہے، اور بڑا معاشرے کے اندر فخریہ جو ہے بلا کے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ اس کا فلاں جگہ پہ ایڈمیشن ہو گیا ہے اور سب کچھ ہے، اور ایک پروٹوکول ملنے لگتا ہے۔ دینی طالب علم کو ایک حقارت سے دیکھا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کیوں بھائی اس لائن میں کیوں آ گئے، کیا کرنے کے لیے آئے آپ اس میں، تو سوچتے ہیں شاید یہ کوئی پھسٹی ٹائپ کا ہے، اس وجہ سے یہ دینی لائن کے اندر آ گیا ہے۔ تو یہ ایک تو بڑی ناشکری۔
اچھا، اس سے اندازہ لگائیں، دیکھیں ایران کے اندر یہ علماء کی اور طالب علموں وغیرہ کی تو اپنی جگہ ہے، علماء کی کس قدر وہاں پر عزت ہوتی ہے کہ جیسے نصیر الدین طوسی ہیں، یہاں تو لوگوں نے ان کے نام بھی نہیں سنے ہوتے، لیکن ان کے نام کے ڈاک ٹکٹ جاری کیے جاتے ہیں، ان کے نام کے ادارے بنائے جاتے ہیں، ان کے نام کی یونیورسٹیز بنائی جاتی ہیں، جبھی علمی لحاظ سے وہ لوگ کتنا آگے نکل گئے. ورنہ ظاہر ہے اللہ نے تو ایک ہی طرح سے ہم لوگوں کو خلق کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ علم میں ہم لوگ اتنا پیچھے رہ گئے اور دوسرے لوگ اس قدر آگے نکل گئے؟ اس وجہ سے کہ وہ اپنے علماء کو اور اپنی دینی شخصیات کو اس طریقے سے معاشرے کے اندر یعنی ان کی اکرام کرتے ہیں اس طرح سے. ایک دفعہ ہوا تھا یہاں پر ہمارے برادر وسیع امام صاحب نے کلاس میں ایک دفعہ پوچھ لیا تھا کہ نصیر الدین طوسی کا نام کس کس نے سنا ہوا ہے، تو ایک آدھ کے علاوہ کسی نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا. پھر انہوں نے کہا اچھا نصیر الدین شاہ کا نام کتنے لوگوں نے سنا ہوا ہے؟ سب لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے جو انڈیا کے اداکار ہیں. یعنی اداکاروں ان کے متعلق تو زبردست قسم کی معلومات ہیں، لیکن ہمارے جو علماء ہیں ایک سے ایک بڑی خدمات شیعت کے اوپر جنہوں نے احسانات کیے ہیں ان کا جو ہے بالکل بھی کوئی پتہ بھی نہیں ہے ان کو. آیت اللہ سید محمد رضا گل پایگانی کا جب انتقال ہوا تھا تو شاید ایک آدھ دن آگے پیچھے لیڈی ڈایانا جو تھیں وہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئی تھیں. تو یہاں پر انچولی میں جب ان کی مجلس ترحیم رکھی گئی تھی آیت اللہ رضا گل پایگانی کی، تو اس وقت پورا انچولی جو ہے وہ لیڈی ڈایانا کے سوگ میں مبتلا تھا. اس زمانے میں ہم یہی تھے، آیت اللہ گل پایگانی کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کر رہا تھا، بلکہ لوگ بڑا یعنی ان کی جو مجلس ترحیم تھی وہ لوگ پوچھ بھی رہے تھے گل پایگانی کون ہے جن کا یعنی مرچے وقت اس کا انتقال ہوا اور یہاں کے لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور کس سوگ میں تھے؟ لیڈی ڈایانا کے سوگ میں تھے. تو یہ جو ہے نا یہ بہرحال ایک قوم کی ایک ناشکری ہے، اجتماعی طور پر جسے کہتے ہیں کہ ناشکری، کہ بالکل ان بڑے بڑے علماء کا اور ان کا کوئی ریگارڈ اور اس طرح سے جو ہے وہ نہیں کیا جاتا ہے. بس ٹھیک ہے جو لوگ تقلید وغیرہ کرتے ہیں تو وہ اس ضمن کے اندر آ جاتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں. جو تقلید نہیں کرتے ان کی تو بہت کثیر تعداد سے اس انداز سے، جبکہ ہمارے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں اللہ کے نزدیک لوگوں کی شکایت کرتی ہیں. ایک تو وہ ویران مسجد جس میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، دوسرا وہ عالم جو جاہل اور نادان لوگوں کے درمیان، اور تیسرا وہ قرآن کے جس پر گرد و غبار جمع ہو جائے اسی کوئی تلاوت نہ کرتا. یعنی یہ شکایت کریں گے پروردگار سے. یہ ناشکری تو ہے، مسجد کی ناشکری ہے، عالم کی ناشکری ہے، قرآن کی ناشکری ہے، گرد و غبار اس کے اوپر جمع ہوا ہے. عالم سے لوگ نہ آ کر کچھ پوچھتے ہیں، اگر وہ کچھ نصیحت کرے تو اس پہ دھیان بھی نہیں دیتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں. معاشرے کے اندر ایک عجیب چیزیں ہیں. آپ کبھی بھی دیکھیں کہ علماء کی جب تصاویر وغیرہ ادھر ادھر ہوتی کتنا لوگ ان کے برخلاف نیچے جو ہے لکھنے والے ہوتے ہیں. یہ اجتماعی ناشکری ہے قوم کی. آیت اللہ وحید خراسانی کو دیکھ لیں، ماشاءاللہ ایک شخص ہے 107 سال کی عمر میں ایسے دین کی خدمت جو بچپن سے لے کر اب تک مسلسل انجام دے رہا ہو. کچھ سوشل میڈیا پر ادھر ادھر کی پوسٹ سے لوگوں ان کے نام کے واقفیت ہے، ورنہ کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ. یہاں تک کہ بہت سے علماء تو ایسے ہیں کہ جو کہ آیت اللہ وحید خراسانی کی بھی عالمیت کے قائل ہیں، لیکن بہرحال زیادہ کثیر تعداد آیت اللہ سیستانی کے سلسلے میں، اور اب بھی العالم فالعالم کے طور پر نیکسٹ جو ہے بڑا جو ہے آیت اللہ وحید خراسانی کا نام آتا ہے. تو بہرحال اس انداز سے یعنی کوئی معاشرے کے اندر کوئی اثر پذیری اس لحاظ سے نہیں نظر آتی کہ ان لوگوں کے ناموں تک سے واقفیت نہیں ہے. ناشکری تو ہے نا، جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے علماء کا استقبال کیا اس نے گویا میرا استقبال کیا، جس نے علماء کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی، جس نے علماء کی ہم نشینی اختیار کی اس نے گویا میری ہم نشینی اختیار کی، جس نے میری ہم نشینی کا شرف حاصل کیا تو گویا اپنے رب کی ہم نشینی یعنی قرب الہی اس کو نصیب ہو گیا. یعنی نتیجتاً یہ ہوا کہ علماء کا ساتھ، علماء کا قرب یا ان کی زیارت، ان کا استقبال پیغمبر نے بالکل اپنے زیارت اور اس کے برابر قرار دیا. اور پیغمبر کی زیارت اور ان کی ہم نشینی ایسی جیسے اللہ کی ہم نشینی، پروردگار کے ساتھ کوئی. کس قدر ان لوگ علماء کی عزت اور اکرام ہے، لیکن معاشرہ اتنا بے توقیری کا شکار ہے، اتنی ناشکری کا شکار ہے کہ ان کے متعلق کچھ جانتا بھی نہیں معاشرہ. کتنے ہمارے علماء اور عرفاء ہیں
کتنے ہیں اگر آپ دیکھیں، بہرحال رہبر معظم شیعت کا کیسا افتخار ہیں شیعت، یعنی پوری دنیا کے سامنے اس وقت مغربی طاقتوں اور طاغوتی طاقتوں کیسے ناک و چنے چبوائے ہوئے ہیں اور ناک رگڑ کے رکھ دی ہے ان تمام افراد کی۔ دیکھیے نقصانات تو ہوتے ہی ہیں، جب انسان جنگیں لڑتا ہے، پیغمبر اور ائمہ کے ساتھ جو لوگوں کی جنگیں ہوتی تھیں تو اس میں مومنین کے جو ہے جانی اور مالی نقصانات وہ سب کچھ ہے اپنی جگہ پر ہوتے ہیں جب جنگیں ہوتی ہیں، لیکن اصلاً وہ جو ہے کہ عزت اور افتخار، یعنی آج ہم سر اٹھا کر باقاعدہ شیعت جو ہے انہی افراد کی وجہ سے سرخرو ہے معاشرے کے اندر۔ اور آج وہی افراد یعنی جس کی وجہ سے آپ کو اتنا افتخار حاصل، لوگ ان کے خلاف جو ہے وہ باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی، ان کو آپ دیکھ لیں، یہ بوڑھا شخص جو ہے کس طریقے سے داعش کے خلاف اور یعنی پوری مغربی طاقتوں کے سارے جو ہے وہ محنتیں انہوں نے ایک فتوے سے جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہیں۔ تو یہ شیعت کے افتخار ہے۔ تو یہ علماء ان کی بے توقیری کی جائے تو پھر ظاہر ہے پھر قوموں کو ان کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، یعنی ایسے موقع پر جبکہ سمجھیں ایک لحاظ سے شیعہ حالت جنگ میں، تو ان لوگوں ہی کے خلاف جو ہے وہ مومنین لکھ رہے ہیں، پوسٹیں بنا کے لکھ رہے ہوتے ہیں، طنز کر رہے ہوتے ہیں چیزیں، ہم کتنے افراد کو اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اجتماعی ناشکری کے اندر آتا ہے تو پھر سزائیں ملتی ہیں، پھر بہرحال یعنی انسان کا پورا معاشرہ تنزل کا شکار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں علماء کے لحاظ سے بھی دیکھیں، جیسے عبداللہ شوستری، ان کا متعلق ملتا ہے کہ موقع کا اردبیلی کے شاگردوں میں تھے، تو اپنے فرزندوں کو نصیحت کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ میرے بیٹے، جس وقت سے میرے اساتذہ نے مجھے اجازت اجتہاد دیا، اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کوئی ایک مباح کام بھی اور مکروہ کام بھی انجام نہیں دیا، یہاں تک کہ کھانے پینے اور سونے وغیرہ کے سلسلے میں نے کوئی مباح اور مکروہ انجام نہیں دیا۔ کسی کو پتا ہوگا کہ مثلا یہ عبداللہ شوستری کون ہے؟ یعنی واقعتاً علماء یعنی ہمارے جو نوجوان ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ایک ان کو کرکٹ کا جتنے بھی ریکارڈز ہوتے ہیں وہ سارے زبانی یاد ہوتے ہیں، کون سا کیا ہے، کھلاڑیوں کے نام اور چیزیں، یہ وہ اداکاروں کی ساری ڈیٹیل آپ کو جو ہے پتہ ہوگی۔ اگر آپ کو آج 1000 جو ہے اداکاریں اور اداکاراؤں کے نام تصویریں دکھائیں تو آپ سب کے نام بتاتی چلی جائیں گی، لیکن یہاں آپ کو اگر 20 علماء کے نام بھی تصویریں دکھائیں، کسی کوئی نام جو ہے اس انداز سے نہیں بتا سکے گا۔ تو یہاں پر ہمارے خاص طور پر بچوں کو آشنائی کے لیے یہاں پر مدرسے میں ان کو تصویریں دکھا کے کہ ان عالم کا نام بتائیں، کیا ہے ان کے متعلق بتائیں، یا مثلا کتابیں اگر ڈسپلے کی جائیں کہ بتائیے کس عالم کی لکھی، یعنی کچھ تو کیسے پتہ چلے گا، یعنی ان کے دل میں عظمت علماء کیسے بیدار ہوگی، نہ ان کے کارنامے لوگوں کو پتہ چلیں گے۔ صرف تصویریں تو نہیں دکھائی جا سکتی ہیں جب تک وہ کارنامے نہ بتائے جائیں، دل سے ان کی عظمت پیدا ہو۔ اور سب سے زیادہ ٹارگٹ آج کل علماء مجتہدین و مراجع کو کیا جا رہا ہے۔ طاغوتی طاقتوں کو پتہ ہے کہ بھئی یہ جو ہے صرف ایک فتویٰ دیتے ہیں، اور اتنا زیادہ کیوں پریشانی لوگوں کو اس لحاظ سے ہو رہی ہے کہ فقط ایک پولیٹیکل فگر نہیں ہے بلکہ جو ایک ریلیجس فگر ہے، تو وہ ایک پریشان ہو رہے ہیں کہ اگر ہم نے حملہ کیا تو جو ہے نا لینے کے دینے ہم لوگوں کو پڑ جائیں گے۔ تو بہرحال لیکن قوم جو ہے وہ اگر ستو پی کے مثلا اگر سوئی ہوئی اور ان لوگوں کو جو ہے وہ ان کے خلاف بھی جو ہے اس موقع کے اوپر جو ہے وہ لوگ لکھنے لگیں تو کس قدر یہ بدبختی کی بات ہوگی۔ اچھا اب دیکھیے جو ناشکری ہوتی ہے اس کے کچھ اسباب بھی ہیں، اس کے کچھ اسباب ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا، بس اس کے پاس دیکھیے اتنا پیسہ ہے، اس کے پاس جو فلاں گاڑی ہے، ان کا گھر دیکھیے کتنا اچھا ہے، تو یہ ایسے افراد ہمیشہ ڈپریشن میں مبتلا رہیں گے اور یہ ہمیشہ ناشکری کی باتیں کریں گے۔ اپنے سے دنیا کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا، یہ ناشکری کے اسباب میں سے۔ اچھا اگر آپ کو دیکھنا ہی ہے نا اوپر والوں کو، تو وہ دین میں جو اوپر والے ہیں ان کو دیکھیے، آپ کو رشک کریں کہ ارے بھائی وہ دیکھیے فلاں تو نا پابندی سے پوری 11 رکعت نماز شب پڑھتی ہے، وہ روزانہ قرآن کا ایک پارہ پڑھتی ہے، وہ ہر جمعے کو یا مثلا روزانہ جو ہے نماز جعفر تیار پڑھتی ہے، وہ اتنا مثلا صدقہ دیتی ہے، تبلیغات کا اتنا کام کرتی ہے، دیکھیے اس نے فلاں جو ہے وہ لڑکیوں کے رشتے کے سلسلے میں اتنا کام کیا ہے، اتنی شادیاں کروائی ہیں، اتنے غریبوں کی مدد کرتی ہے۔ اس طرح سے کتنی چیزیں ایسی کہ انسان واقعتاً یعنی حیران جو ہوتا ہے ان کے اوپر رشک۔ تو اگر دیکھنا ہی ہے نا آپ کو اوپر، تو دین کے حوالے سے جو افراد ہیں ان کو اپنے سے اوپر ان کی طرف آپ دیکھیے۔
دنیا کے اندر اگر آپ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گی تو ہمیشہ آپ کو اپنے چیز کم ہی لگے گی، اور جب کم لگے گی تو آپ شکر کس چیز کا ادا کریں گے؟ پھر آپ ناشکری کریں گے، ایک شکایت پیدا ہوگی، اللہ نے اس کو تو اتنا دیا ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں دیا ہے، یا اس کے مقابلے میں کم دیا ہے۔ تو ایسے افراد عموماً ڈپریشن کا شکار بھی ہوتے ہیں، جو ہمیشہ دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اپنے ایک تو ناشکری کے اسباب میں سے یہ ہے۔ اور قرآن کی سورہ نساء کے اندر بھی آیا ہے کہ اور خبردار جو خدا نے بعض افراد کو بعض سے کچھ زیادہ دیا ہے اس کی تمنا اور آرزو نہ کرنا۔ یعنی اللہ نے بھی کہا ہے کہ وہ دیکھیے بہت سے لوگوں کے الگ الگ امتحانات بھی ہوتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، بعض اوقات زیادہ مال دے کے آزمایا جاتا ہے، آپ فوراً ان کی وہ نہ کریں۔ بعض اوقات ہوتا بھی ہے، جیسے کہ اتنا وقت نہیں کہ میں اتنی یہ سب روایات پڑھوں، کہ ایک شخص اسی طریقے سے امام کے پاس فقر کی شکایت لے کر آیا تھا، تو امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو ایک نسخہ بتایا کہ تم اس پہ عمل کرو، اور لیکن پھر بھی امام نے اس کو چلیں وہ چیز بتائی، لیکن امام نے کہا کہ بہرحال کوشش کرو کہ اس چیز کے اوپر عمل نہ، مفہوم میں اس روایت کا بنا کے پیش کر رہا ہوں۔ جب وہ بعد میں آیا تو اس نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس میں نقصان ہوگا، تو اس میں تو مجھے بہت فائدہ ہی ہوتا چلا گیا۔ تو امام نے کہا یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے تو وہ ہر نماز میں مسجد میں آیا کرتا تھا، آہستہ آہستہ جیسی مال و دولت زیادہ اس کا بڑھا، اس نے مسجد میں آنا کم کر دیا، زیادہ اور پھر ہوا تو اس کو اوورسیز اس نے ٹرپس کرنے شروع کر دیے، اس کے بعد اس کی نمازیں بھی قضا ہونے لگیں۔ تو کیا ہوا کہ بہرحال امام نے کہا کہ تم کو یاد ہے سفر میں تم ایک دفعہ اپنے کاروباری سفر میں گئے تھے تو ایک نماز تم نے قضا کر دی تھی، کہا کہ مولا مجھے یاد ہے، کہا کہ اس سے بڑھ کر نقصان تمہارا کیا ہوگا؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ امام نے کہا تھا کہ میرا نقصان ہوگا، میرا تو نقصان کی وجہ فائدہ ہوتا چلا گیا۔ امام نے کہا سب سے بڑا نقصان ہے کہ تم نے اپنی نمازوں کو قضا کیا۔ تو لوگوں کو اگر مال دے کر بھی پروردگار آزماتا ہے، ہمیشہ آپ یہ مت دیکھیں کہ اگر ان کو مال زیادہ ہے تو آپ ناشکری میں جائیں۔ تو بہرحال اس انداز سے، اور ہمیشہ اپنے سے کمتر پر نگاہ ڈالیں، اپنے سے کمتر۔ جتنا بھی مال آپ کے پاس، آپ دیکھیں فلاں ہے ان کے پاس تو یہ بھی نہیں، ان کے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے، ان کا گھر بھی مثلاً اتنا چھوٹا ہے یا کچھ ہے، تو اپنے سے تو پھر آپ میں خود بخود ایک شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ مثلاً اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا، بیماروں کو اگر آپ دیکھیں، آپ شکر بجا لائیں کہ دیکھیں وہ تو یعنی بہرحال کتنے لوگ بیمار ہیں، وینٹیلیٹرز کے اوپر ہیں اور شدید ترین بیمار ہیں، ہمیں پروردگار نے صحت عطا کی۔ یعنی اس لحاظ سے اپنے سے جو ایک نیچے کیٹیگری آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ ان کی طرف دیکھیں تاکہ شکر گزاری کا جذبہ آپ میں پیدا ہو۔ قبروں کو آپ دیکھیں، کتنے لوگ ہیں جن کا نامہ اعمال منقطع ہو گیا، آپ ابھی نیکیاں انجام دے سکتی ہیں، نامہ اعمال کو بھر سکتی ہیں، جنت کو حاصل کر سکتی ہیں، توبہ کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا سکتی ہیں، اور قبروں کو دیکھ کر شکر ادا کریں۔ تو ہمیشہ یہ ہے کہ اپنے سے چھوٹے افراد کو دیکھا جائے، یعنی اپنے سے کمتر افراد کو دیکھا جائے، یا جن کے پاس وہ نعمت اب حاصل نہیں رہی ہے ان کو دیکھا جائے، اور پھر شکر خدا انجام دیا جائے۔ ہمیشہ اگر دنیا کے اعتبار سے اپنے سے اوپر کو دیکھیں گے تو ناشکری کا جذبہ جو ہے پیدا ہوگا۔ بخیلی اور کنجوسی یہ خود ایک ناشکری کے اسباب میں سے، یہ اسی وجہ سے تو ڈر رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کی راہ میں کیوں خرچ نہیں کر رہا ہوتا بخیل اور کنجوس، یہ سوچتا ہے کہ میرا جو ہے مال کم ہو جائے گا۔ اگر یہ شکر گزاری کرتا اور اس نعمت کو اللہ کی راہ میں استعمال کرتا تو اس کو اس بات پر اعتماد ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کے مال میں اضافہ کرے گا۔ تو یہ جتنی بخیلی اور کنجوسی ہوگی بیٹھ کے مال کو دبا کر بیٹھا رہے گا، نتیجتاً یہ کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اضافہ اس لحاظ سے نہیں ہوگا کیونکہ اس کا اللہ کے اس وعدے کے اوپر اعتماد ہی نہیں۔ تو بخل اور کنجوسی یہ جو ہے یہ بھی ناشکری کے اسباب میں سے، یہ ایسا ناشکرا ہے، یہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں نے خرچ کر دیا تو مال کم نہ ہو جائے۔ اور ایک ہے کہ دنیا کو مقصد زندگی سمجھ کر اس میں گم رہے، یہ افراد بھی بہت ناشکرے ہوتے ہیں، یہ گم رہتے ہیں اسی کے اندر، بس یہ عیش و آرام کے اندر، اور بس اللہ کی تمام ان نعمتوں سے کہ شکر گزاری سے لوگ عاجز ہو جاتے ہیں، نتیجتاً یہ کہ پھر توفیقات ان سے سلب ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ تمام ناشکری کے اسباب میں چیزیں شمار ہوتی ہیں۔ وبال جان نعمتیں، یہ بھی ہمارے امام معصوم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور اس کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ نعمت اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ یعنی اگر مال اس کو دیا اس نے اور اس نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، زبانی شکر بھی ادا نہیں کیا، تو کیا ہوتا ہے کہ اب یہ اس کے اندر زیادہ مال ہونے کی وجہ سے اب یہ متکبر ہو جائے گا، اب یہ مغرور ہو جائے گا،
اب یہ کنجوس بھی ہو جائے گا، اب یہ لوگوں کو حقیر بھی سمجھنے لگے گا، یعنی وہی مال کی نعمت اس کے لیے وبال جان بن گئی، اس کی آخرت کو بھی برباد کر رہی ہے، دنیا میں بھی متکبر ہوا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے لازمی ہے کہ جو بھی نعمت آپ کو اللہ کی طرف سے حاصل ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ کتنی نعمتیں آپ کے پاس ہیں، اگر انسان اس طرح سے اپنی ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اسے ملٹی پلائی بھی کر لے گا، اور وہ اس نعمت اس کے لیے وبال جان بھی نہیں بنے گی۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ کفران نعمت کرنے والا کون ہے؟ دیکھیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان نعمت حاصل ہو اور اس کا شکر ادا نہ کرے، یہ بھی کفران نعمت ہے۔ لیکن ایک جو سب سے زیادہ کفران ہے اس نعمت کا، وہ یہ ہے کہ وہ جو کہ اللہ کی راہ میں نعمت خرچ کرنی چاہیے تھی وہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے۔ ایک تو ہے کہ مال اس کو دیا وہ خرچ نہیں کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں اپنے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن بس خود ہی کھا کما رہا ہے اور بس اپنے پاس جمع کر کے چلا جا رہا ہے۔ اور ایک ہے کہ نہیں، اسی مال کو وہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر رہا ہے۔ اب وہ جناب اس سے جو ہے نا وہ شام غزل کا انعقاد کر رہا ہے، یا مثلا شادیوں کی تقریب ہو رہی ہے تو جناب اب وہ آج کل ایک چیز ہو گئی ہے، قوالی نائٹ ہونے لگی ہے، اس میں عورت کیا ہے ویسے بڑا اللہ اور منقبات پڑھ رہے ہیں، وہ قوال صاحب بیٹھے ہوئے، لیکن عورت اور مرد بالکل، عورتیں جو ہے بے پردہ اور وہ تالیاں مار رہے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، عجیب و غریب جو ہے ایک چیز جو ہے ہونے لگی آج کل۔ تو اب یہ کیا ہے کہ اس پہ جو قوال کو جو بلایا جا رہا ہے اور یہ جو ایک مکس گیدرنگ والی چیز ارینج کی جا رہی ہے وہاں پر، اب یہ کیا ہے کہ یہ کفران نعمت ہے۔ اب یہ اس پیسے کو یہ حرام چیزوں کے اندر خرچ کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک چیز ہے کہ ایک تو ایک خرچ ہی نہ کرے اس کو، وہ بھی کفران ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، اور ایک یہ بھی ہے کہ اس کے برخلاف خرچ کرے جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ جناب ٹھیک ہے شکل صورت اچھی دی ہے تو وہ میک اپ کر کے مثلا نامحرموں کے سامنے جو ہے اپنے حسن کا اظہار کر رہی ہیں۔ کوئی مرد ہے اس کو مثلا بہت مال و دولت دیا ہے اور وہ جو ہے وہ حرام چیزوں کے اندر جو ہے اس کو خرچ کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کو کہا جاتا ہے سب سے زیادہ کفران نعمت کرنے والے افراد ہیں جو اپنی ان صلاحیتوں کو یا اللہ کی ان نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو گناہ کی مانند بن جاتی ہیں، جو ہم نے ایک دفعہ پچھلی دفعہ بھی حدیث پیش کی تھی کہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جس نعمت کا شکر نہ ادا کیا جائے وہ اس گناہ کی مانند ہے جو بخشا نہ جائے۔ یعنی اب دیکھا جائے کتنی نعمتیں ہیں ہمیں اللہ کی طرف سے حاصل ہیں، اس کا اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو وہ اس گناہ کی مانند ہے جو بخشا نہ جائے۔ سوچیے آپ کہ کس قدر بڑی جو ہے وہ بات ہے۔ اور شکر کرنے والا جو ہے خوش قسمت بن جاتا ہے۔ روایتوں میں یہ آیا کہ وہ خوش قسمت کس طرح سے بن جاتا ہے کہ امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ نعمت پر شکر ادا کرنا خود نعمت سے بہتر ہے، کیونکہ نعمت اس فانی دنیا کا سرمایہ ہے، لیکن شکر آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت ہے، اس کا دائرہ کار آخرت تک ہے۔ تو وہ نعمت تو یہاں پر جو بھی نعمت آپ کو حاصل ہوئی وہ ظاہر ہے اس دنیا کے اندر ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے نتیجے میں جو آپ نے شکر کیا یہ ایک ایسی نعمت ہے جو ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ تو یہ خوش قسمت ترین فرد ہوتا ہے کہ جو کہ نعمتوں کا شکر ادا کر کے اس انداز سے خوش قسمت ہو جاتا ہے۔ اچھا دیکھیے اگر ہم دیکھیں تو واقعتاً نعمتوں کی مسلسل بوچھاڑ ہو رہی ہے ہم سب پر، بوچھاڑ جسے کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں ماشاء اللہ کسی کے والدین ہیں تو وہ ایک نعمت ہے، اولاد ہے تو وہ نعمت ہے، لوگ صحت مند ہیں تو نعمت ہے، آپ کے پاس آج کا یا اگلے مہینے تک کے کھانے کی چیزیں موجود ہیں وہ ایک نعمت ہے، امن و امان ہے، بے شمار ہے، سانسیں لے رہے ہیں، بیمار نہیں ہیں، اور کتنی نعمتوں کی مسلسل بوچھاڑ ہو رہی ہے ہمارے پر۔ اب ایک بہت بڑا مسئلہ ایک اور آتا ہے کہ علماء فرماتے ہیں نعمتوں کی فراوانی جس قدر بھی زیادہ اسی قدر انسان کو خوف زدہ ہو جانا چاہیے۔ خوف زدہ روایات میں یہ بات آئی ہے، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو لازم ہے کہ خدا تمہیں نعمت کی فراوانی کے وقت اس طرح غمزدہ دیکھے جس طرح وہ تمہیں سزا کے وقت خوف زدہ دیکھتا ہے۔ یعنی آپ کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو
یہ کہیں یہ میرا کوئی امتحان لیا جا رہا ہو. اس قدر نعمتیں، ظاہر انسان کو اپنے گناہ بھی علم میں ہوتے ہیں، گناہ ہونے کے باوجود بھی کثرت کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ نعمتیں عطا ہو رہی ہیں. تو اس طرح نعمت کی فراوانی کے بعد خوفزدہ ہونا چاہیے، نہ کہ خوش ہونا چاہیے. خوفزدہ ہو جانا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے. جس طرح امام نے فرمایا کہ جس طرح تمہیں سزا کے وقت خوفزدہ دیکھتا ہے، اسی طریقے سے تمہیں خوفزدہ ہونا چاہیے. اچھا اب دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے استدراج. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے عذاب کی ایک قسم استدراج ہے، جو یہ کہ اللہ بندے کو نعمتوں پر نعمتیں عطا کرتا چلا جائے لیکن اس سے شکر کی توفیق چھین لے. شکر کی توفیق چھین گئی. اب سمجھ لیں کہ آپ نے یہ استدراج کا ایک خاص قسم کا یہ عذاب ہے جس کے اندر اب یہ مبتلا ہو گیا ہے، استدراج. جی دیکھیے، جس وقت طوفان نوح آیا تھا، طوفان نوح آیا. اچھا، طوفان نوح جب انہوں نے، جس وقت حضرت نوح جو ہے وہ کشتی بنا رہے تھے اپنی، اور ظاہر سال وہ کشتی اس طرح سے بناتے رہتے، ان کی قوم آ کر ہنستی تھی. انہوں نے کہا دیکھو اب یہ کشتی تیار ہو گئی ہے، جو ہے وہ ابھی بھی اس کشتی کے اندر آ جائے، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. اچھا، انہوں نے اس وقت بھی کہا، کوئی ہنستے تھے ان کے اوپر، اور لوگوں کو بھی آ کر اپنے بچوں تک کو تلقین کر کے جاتے تھے کہ معاذ اللہ اس پاگل بوڑھے کی بات کے اوپر جو ہے وہ یقین نہ کرنا، اور یہ اسی طرح سے جو ہے باتیں کرتا ہے کہ نبی خدا کو اس طرح سے معاذ اللہ جھٹلاتے تھے. انہوں نے کہا دیکھو اب آنے والا ہے عذاب. اچھا، عذاب سے پہلے کیا ہوا؟ وہ ظاہر ہے وہ آپ نے مسجد کوفہ ادھر وہ تندور دیکھا ہوا جس میں سے وہ پانی ابلنا شروع ہوا تھا، پھر آہستہ آہستہ ہلکی ہلکی پھوار پڑنے لگی، بڑا موسم خوشگوار ہو گیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں. انہوں نے کہا دیکھو عذاب خدا آ رہا ہے. انہوں نے کہا، قوم نے کہا اگر عذاب خدا یہ تو ایسا عذاب تو روزانہ آیا کرے، یہ تو بڑی اچھی خوشگوار ہوا چل رہی ہے، پھوار پڑ رہی ہے، بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی. اب یہ کیا ہے؟ علماء نے کہا یہ استدراج تھا، یعنی اللہ کی نعمت بظاہر بارش جو ہے، لیکن وہ ان کے لیے عذاب کا ایک پیش خیمہ تھی. اور اس کے بعد پھر جب وہ واقعتاً جب وہ پانی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ برسنے لگا اور پھر وہ سیلابی کیفیت ہوئی، تو پھر ان کو جو ہے وہ پھر خوف اور ڈر پیدا ہوا. تو یہ کیا ہے؟ استدراج کہلاتا ہے. استدراج یعنی اس وقت تو انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کوئی میں بڑے اس وقت میرے پاس مثلا کسی کے پاس مال و دولت ہے، نعمتوں کی فراوانی ہے، گاڑیاں، نوکر چاکر، گارڈز، یہ وہ بڑا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اصلاً وہ ایک آزمائش کے اندر بھی مبتلا ہوتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس سے شکر کی توفیق کو چھین لیتا ہے. تو بہرحال انسان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں استدراج والی کوئی کیفیت تو نہیں ہو رہی جو کہ عذاب پر، جو کہ اللہ کا ایک عذاب شمار ہوتی. جب بھی روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ مولا میں نے خدا سے دعا کی تھی کہ مجھے اللہ فرزند عطا کرے، تو اس نے مجھے فرزند عطا کر دیا. میں نے دعا کی تھی مجھے گھر دے، اس نے مجھے گھر دے دیا. لیکن میں اس سے ڈرا کہ کہیں یہ میری شقاوت کی بنا پر تو نہیں دیا جا رہا ہے. امام نے فرمایا اگر حمد خدا کے ساتھ ہے تو ایسا نہیں، یعنی اگر تم شکر خدا انجام دے رہے ہو اس نعمتوں کے ساتھ ساتھ، تو سمجھ لو کہ یہ تمہاری آزمائش یا تم پر عذاب نہیں. جہاں آپ یہ دیکھیں کہ نعمتیں ہیں لیکن ان کے ساتھ شکر ادا نہیں کیا جا رہا، تو ایک استدراج کی کیفیت ہوگی. اور اگر حمد خدا اس کے ساتھ ہے تو پھر یہ اللہ کی ایک نعمت آپ کو جو ہے اللہ عطا کر رہا ہے، یعنی پھر یہ صورت میں استدراج شمار نہیں ہوگا. تو راوی بھی جو ہے وہ ڈر گیا تھا. اس نے کہا کہ نعمتوں کی فراوانی جو میں مانگتا جا رہا ہوں مجھے ملتا چلا جا رہا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ جو ہے مجھے استدراج کے اندر میں مبتلا ہو رہا ہوں. امام نے اس کا ایک اصول بتایا کہ اگر تم حمد خدا اور شکر پروردگار کے ساتھ وہ تمہیں نعمت حاصل ہو رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ استدراج نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اچھا، بار بار جو یہ گناہ ہے نا، یہ توبہ بھی انسان کو بھلا دیتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہی سوال استدراج کے متعلق امام سے پوچھا گیا، تو امام نے فرمایا اس کی صورت یہ ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ لکھ لیا جاتا ہے، پھر اس پر نعمتوں کی بھرمار کر دی جاتی ہے جس سے وہ استغفار کو بھول جاتا ہے، بس وہ لا علم رہ کر گناہوں میں پھنس جاتا ہے. تو انسان کو بہت ڈرنا چاہیے. ابھی ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ جیسے نعمتوں کی جس قدر مسلسل بوچھاڑ ہو رہی ہو،
انسان ڈرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس طرح کی کسی کیفیت میں مبتلا ہوں، تو اپنی ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں لازمی خرچ کرے، یہ اس کی پہچان بنے گی کہ یہ عذاب نہیں ہے۔ ورنہ پھر یہ کہ اگر آپ دیکھیں گے نہیں نعمت تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہو رہی بلکہ نافرمانی میں ہی خرچ ہو رہی، تو سمجھ جائیں کہ اللہ کی جانب سے ایک عذاب کی کیفیت ہے، وہ آہستہ آہستہ شکر کی توفیق اس سے سلب ہوتی چلی جا رہی۔ اور انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے، اسے بلکہ زوال نعمت کا خوف رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ابھی حاصل ہے نا، لیکن کتنے لوگ ہیں جو کروڑ پتی ارب پتی ہوتے ہیں اور بعد میں ایسی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ کنگال ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے افراد کے متعلق اخباروں کے اندر آ رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ دیکھیے اتنے زیادہ تھے، جو ہے اب ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اب اتنی مثالیں اگر اس کی بیان کرنے جائیں تو کیا ہے کہ اس زوال نعمت کا خوف کریں، یعنی جو ابھی آپ کو حاصل ہے کہیں یہ آپ کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اچھا ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ دوسروں سے اگر ہم کوئی نیکی کریں تو اس کا بھی ایک شکر قرار دیا گیا ہے۔ اس کا شکر کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ پروردگار تو نے مجھے توفیق دی کہ میں نے جو اس کے ساتھ نیکی کی ہے تیری توفیق سے کی ہے۔ روایات کے اندر یہ آیا کہ دوسروں سے اگر آپ نے کوئی نیکی کی ہے تو اس کا شکر یہ ہے کہ کبھی بھی اس نیکی کو اس شخص سے جتلائیں نہیں جس نے آپ کے ساتھ جس سے آپ نے نیکی کی۔ یاد ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ فلاں کیا تھا، آج تم میرے ساتھ مثلا نہیں کر رہی ہو، تو یہ کیا ہے کہ آپ نے کبھی بھی اس نیکی کو جتلائیں نہیں، کبھی بھی اس کو احساس ہی نہیں ہونے دیں کہ آپ نے کبھی بات وہ کرنے بھی لگے تو اس کی بات کاٹ کے ادھر ادھر چلی جائیں۔ دوسروں سے نیکی کا شکریہ یہ ہے کہ اس کا تذکرہ اس کے سامنے کبھی نہ کریں، تو یہ بہت ہی اہم بات ہے، یہ اس نیکی کا شکر شمار ہوگا آپ کی طرف سے۔ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی تھی، اس کا آپ اپنے طور پر شکریہ ادا کریں، لیکن کم سے کم اس کے سامنے اس نیکی کا دوبارہ ذکر نہ کریں۔ اپنے دوستوں کا شکر کرنا، اور یقیناً اس سے نیک دوست ہی مراد ہے، کیونکہ کتنی چیزیں ایسی ہیں، دیکھیے بہت سے روایات میں یہ بات آئی ہے کہ دوستی کو قرابت داری کی یا رشتہ داری کی ضرورت نہیں، جبکہ بہت سی رشتہ داریوں میں جو ہے وہ دوستی کی ضرورت پیش آتی ہے، یعنی لیکن بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں جو رشتہ داروں سے بڑھ کر ہوتے ہیں، تو اپنے دوستوں کا انسان شکریہ ادا کرے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین ساتھی اور دوست وہ ہیں کہ اگر تم اللہ کو یاد کرو تو وہ تمہاری مدد کریں، اور جب تم بھول جاؤ تو تمہیں یاد دلائیں۔ یعنی آپ ایسے دوستوں کو تلاش کریں، ایسے ساتھیوں کو تلاش کریں، ایسی خواتین آپ دیکھیں، چاہے آپ سے عمر میں چھوٹی ہوں چاہے آپ سے عمر میں بڑی ہوں، جس سے آپ کو لگے کہ ان کے ساتھ رہنے سے، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ ایک صاحب تھے، وہ خود ذکر کر رہے تھے کہ میں بہت زیادہ تند مزاج اور غصیلا ہوا کرتا تھا، پھر انہوں نے ایک ایسے دوست کا انتخاب کیا جو بہت ہی ٹھنڈے مزاج کا، اسے غصہ آتا ہی نہیں تھا۔ جب 8-10 سال جب اس کے ساتھ رہے تو انہیں احساس ہوا کہ میرا غصہ خود بخود ہی کم ہو گیا ہے۔ یعنی اس قسم کے جو افراد، مثلا کوئی سخاوت کرنے والا ہے، کوئی نیکیوں والا ہے، وہ ذکر کر رہا ہے، مثلا نماز شب اس نے پڑھی ہے، تو یہ ایسے افراد خود بخود جو ہے وہ دوسروں کے اندر بھی نیکی کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ تو اصل حقیقی اور اچھے دوست یہی ہیں۔ اگر کسی کو یہ حاصل ہے تو ان کا شکریہ ادا کریں، ان کو کبھی ان کی چیزیں پکڑنا چھوڑ دے، ان کی برائیاں ان کے سامنے ظاہر کرنا جس سے وہ ریپیل ہو جائیں وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ تو ان کے اچھے دوستوں کی پہچان یہ بن گئی کہ اللہ کو جب وہ یاد کرتے کہ اگر تم اللہ کو یاد کرو تو تمہاری مدد کریں، یعنی نیکیوں میں مدد کریں، اور جب تم بھول جاؤ تو تمہیں وہ یاد دلائیں کہ دیکھو یہ کام نہ کرو، یہ چیز غلط ہے۔ تو اس طرح سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اطاعت میں مدد کرنے والے بہترین دوست ہیں۔ دیکھیے بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ بھائی ٹھیک ہے، نہ ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ ان کا کوئی ایسا خاص نقصان ہے، بس ایسی ہلہ گلہ بیٹھے کچھ باتیں کی، ہنسی مذاق کیا جو چلے گئے، ایسی بھی سہیلیوں اور دوستوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی جو اطاعت میں مددگار ہوں، آپ ادھر ادھر تلاش کریں ایسی خواتین، ایسی لڑکیاں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں آخرت کے اعتبار سے، ان سے اپنی دوستیوں کے اندر اضافہ کریں۔ اور یہاں تک کہ رمضان مبارک جو بھی آنے والا ہے، اس کو بھی امام زین العابدین علیہ السلام
جس کو اپنا دوست قرار دیتے تھے، کہتے سلام ہو تم پر اے دوست ماہ رمضان کہ تم نے شیاطین پر قابو پانے میں میری مدد کی اور میرا راستہ آسان کر دیا۔ صحیفہ کاملہ۔ اللہ یعنی امام نے رمضان کے مہینے کو اپنا دوست قرار دیا، اور وجہ کیا بتائی کہ برائیوں سے روکنے والا ہی مہینہ ہے اور اللہ کا قرب عطا کرنے میں آسانی مہیا کرتا ہے۔ وہی جو دوستوں کی خصوصیت ہوتی ہے وہی امام نے ماہ رمضان کے لیے ذکر فرمائی ہے۔ اور بہترین دوست کو مولا نے یہ بھی فرمایا، کیونکہ کہا کہ تم بہترین دوست سے دوستی کرو، کیونکہ آخرت میں وہ شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا تھا۔ قرآن کی آیات نہیں ہے کہ آخرت میں شخص جو ہے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو بہرحال یہ اس وجہ سے کہ یہ دوست ہی ہیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب بنیں گے، یہی دوست ہیں جو جنت میں جانے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ تو دوستی کے معاملے میں کافی آپ کو دقت کے ساتھ کام لینا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا، ہمارے کچھ دوست ہمارے نجف پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یعنی اصلاً وہاں پر ایک بہت بڑا یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا اور بہترین استاد تلاش کیا جائے، بلکہ شاید نصیر الدین طوسی کا یہ جملہ ہے کہ اگر 20 سال بھی 30 سال بھی تم نے اچھے استاد کی تلاش میں لگا دی اور بعد میں تم کو وہ حاصل ہو جائے تو سمجھو کہ تم نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا کہ 20-25 سال اگر تمہارے لگ بھی جائیں اس میں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اسی طریقے سے دوست بھی ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ ایسے دوستوں کا انتخاب کریں ان کا۔ اب تو ظاہر ہے پھر اللہ کا شکر یہ ہو، یعنی اس دوستی کا یہ ہوگا کہ پھر آپ ان کے ساتھ رہیں، ان سے استفادہ کریں، یہ سب چیزیں۔ تو خیر، اچھا اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مہمان کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عام طور پہ مہمان شکریہ ادا کرتا ہے، بھئی آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے ہمیں کھانے پر بلایا۔ پیغمبر فرماتے ہیں جو کھانا کھلا کر کھانے والے کا شکریہ ادا کرے اس کا اجر روزے دار اور راہ خدا میں صبر کرنے والے کے برابر ہے۔ یعنی آپ اس کے شکر گزار ہو، کیونکہ مہمان آپ کو پتہ ہے کہ جب آتا ہے تو گھر میں نعمتوں کو ساتھ لاتا ہے، برائیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاتا ہے، تو آپ کو اس کا شکر کرنا چاہیے کہ وہ مہمان آپ کے گھر پر آ گیا۔ اسی طریقے سے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں مہمان نہیں آئے گا اس میں فرشتے بھی نہیں آئیں گے۔ اور روایت میں یہ بھی آیا کہ امیر المومنین غمگین حالت میں ہوتے تھے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پریشان اور غمگین کیوں ہیں تو فرمایا مولا نے کہ 7 دن سے ہمارے پاس کوئی مہمان نہیں آیا۔ تو یہ شکر گزاری ہے واقعتاً مہمان کی۔ اور پیغمبر یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص مہمان نوازی کرتے ہوئے مہمان کی عزت و اکرام کرے تو گویا اس نے 70 انبیاء کی ضیافت اور مہمان نوازی کرتے ہوئے ان کا احترام و اکرام کیا، اور 1 درہم مہمان پر خرچ کرنا 1,00,000 دینار راہ خدا میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ تو کس قدر دیکھیے اللہ کی طرف سے شکر گزاری بھی ہے، اللہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے مہمان اگر گھر پہ آئے، اور اس مہمان کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کے گھر آ کر آپ کے ثواب کو بڑھایا، آپ کی پریشانیوں اور بلاؤں کو کم کیا وغیرہ۔ تو اس طرح سے بھی۔ اور امیر المومنین یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو بھی مومن مہمان کی آمد اور آواز سن کر خوش ہو جائے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ زمین و آسمان تک پر کیوں نہ ہو جائے۔ یعنی یہ جو بیل کی آواز بج رہی ہوتی ہے، جو کنڈی کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے مہمان، اور وہ اس کی آواز سن کر خوش ہو جائے، اور ایک تو ہوتا ہے کہ وہ پریشان ہو جائے کہ یہ اللہ کسی مصیبت میں پھنس گیا، یہ کیوں یہ شخص یہاں پر آ گیا۔ تو بہرحال یہ کوئی اچھا اس لحاظ سے نہیں ہے۔ مہمان کی آمد کا سن کر ہمیشہ خوش ہونا چاہیے۔ فائدہ کیا ہے اس کا کہ سارے زندگی گناہ بخش دیے جاتے ہیں صرف فقط خوش ہونے پر۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ اور یہ بھی پیغمبر نے فرمایا کہ جب کسی جماعت کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اپنی روزی ساتھ لاتا ہے، جب وہ جاتا ہے تو لوگوں کے تمام گناہ بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ تو مہمان کی الگ سے شکر گزاری کرنے کا، اس کا شکریہ ادا کرنے کی بڑی تاکید آئی۔ اور عرب لوگوں میں ایک رواج بھی تھا، حضرت علی اکبر علیہ السلام جو اخلاق و کردار میں پیغمبر کی شبیہ تھے۔ عربوں میں رواج تھا جس گھر میں آگ روشن دیکھتے تھے اس کے گھر مہمان ہو جاتے تھے۔ شہزادے علی اکبر بھی ایک بلند مقام پر آگ روشن کرتے تھے تاکہ فقراء و مساکین آئیں اور آپ کے ہاں مہمان ہو جائیں۔ شہزادے کی یہ ایک صفت تھی۔ اور علماء جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک معمولی بات نہیں ہے امام کا یہ جملہ کہنا کہ
میں آج ایک ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو صورت، سیرت، کردار و گفتار میں پیغمبر کی شبیہ یعنی گویا ایک لحاظ سے بعض علماء تو اس کے بھی قائل ہیں، یعنی جو عصمت کبریٰ کے تو نہیں لیکن اس عصمت صغریٰ کے لحاظ سے شہزادہ علی اکبر کے، کیونکہ خود امام کا یہ جملہ اس کے لیے نص بنتا ہے کہ میں ایسے شخص کو آج جو ہے وہ بھیج رہا ہوں جنگ کے لیے جو کردار میں رسول اللہ کی شبیہ. تو کبھی کوئی گناہ گار شخص کردار میں رسول اللہ کی شبیہ ہو سکتا ہے، تو ایک لحاظ سے ایک گناہ عصمت کا بھی اس کے اندر اظہار ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اور ان کی سیرت یہ تھی کہ مہمانوں کے لیے، کہ اس زمانے میں ہوتا تھا جس گھر سے دھواں سا اٹھتا ہوا نظر آتا تھا تو ارد گرد کے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا اچھا یہاں پر کوئی آبادی ہے، تو وہ کچھ کھانے وغیرہ کے لیے وہاں پر آ جاتے تھے کہ ہمیں کچھ مل جائے گا. تو شہزادہ علی اکبر اس لحاظ سے مہمانوں کو بلانے کے لیے اس طرح سے آگ کو روشن فرماتے تھے. اب دیکھیے ناشکری جو ہے نا، اس کے اوپر عذاب بھی آتا ہے، ناشکری کا ایک عذاب بھی، کیونکہ سورہ ابراہیم میں بھی ہے کہ تمہارے پروردگار نے اعلان کیا ہے کہ اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب بہت سخت ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، یعنی کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب بہت سخت ہے. اچھا اب ناشکری پر عذاب کیوں ملتا ہے؟ علماء نے بڑی اس کی مثالیں بھی لکھی ہیں. دیکھیے مثلا آپ کسی کو تحفے میں کوئی فلاور واز جو ہوتا ہے، جو گلدان وغیرہ تحفے میں دیں، اور اگلے دن آپ اس کے گھر جائیں، آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ باتھ روم میں رکھا ہوا ہے، اس نے کموڈ سیٹ کے پاس مثلا جو ہے وہاں پہ رکھا ہوا ہے، کسی گندی سی جگہ پہ اس نے ڈال دیا، تو آپ کو کتنا برا لگے گا. یعنی آپ نے اس کو ایک اچھی چیز دی، ایک نعمت دی، اور اس نے اس کا یعنی یہ حشر کیا کہ اس کو ایسی جگہ پہ لے جا کر رکھ دیا. اس کی اصل جگہ ڈرائنگ روم تھی، کہ سجاوٹ والی چیزیں جہاں پر رکھی جاتی ہیں وہاں پہ اسے رکھنا چاہیے تھا. تو اس لحاظ سے یہ جو ہے ناشکری پر عذاب کی یہ کہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو صحیح مقام نہیں دیا اللہ کی اس نعمت کو جس کے لیے اس نے آپ کو وہ نعمت عطا فرمائی تھی. تو امام حسن علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ تمہاری نعمت کا شکر ادا نہ کرنا یہ پستی و ذلت کی علامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر ایک پستی پائی جاتی ہے، تم ایک گھٹیا شخص ہو. یعنی دوسرے الفاظ میں امام یہ کہہ رہے ہیں تو نعمت کا شکریہ ادا کرنا، یہ شکریہ ادا نہ کرنا ایک پستی اور ذلت کا اس کے اندر ایک اظہار ہے. اور نعمتوں میں آپ نے دیکھا کہ ابھی روایت بھی اور آیات بھی آپ نے سنی کہ نعمتوں میں اضافہ کب رک جاتا ہے؟ جب انسان شکر ادا کرنا بند کر دیتا ہے. اور شکر ادا کرنا یہ نہیں کہ صرف زبان سے الحمدللہ شکرا للہ نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ اس نعمت کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا ہے، یہ بھی کفران نعمت شمار ہوتا ہے. تو پھر اس کا اضافہ رک جاتا ہے، اور پھر شکر ادا نہ کرنے کے بہت سارے نقصانات بھی اس کو ہونے لگتے ہیں. کیونکہ روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ رکتا نہیں یہاں تک کہ بندوں کا شکر رک جائے. جب بندوں کا شکر رکے گا تبھی اللہ کی نعمتوں کا اضافہ بھی رکے گا. تو یہ ایک روایت، اس میں یہ بات چیز آئی ہے. اور یہ بھی امام نے فرمایا کہ اگر یہ ہر نعمت کا شکر خدا کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے میں، یعنی اگر آپ گناہوں سے بچ رہے ہیں تو یہ ہر نعمت کا شکر شمار ہو جاتا ہے. یعنی اللہ نے جتنی بھی چیزیں حرام قرار دی ہیں اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے. اچھا اب دیکھیے اگر آپ کوئی شکر ادا کر رہا ہے تو قرآن میں اس کے متعلق یہ بات آئی ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، خدا تم پر عذاب کر کے کیا کرے گا اگر تم اس کے شکر گزار اور صاحب ایمان بن جاؤ. اللہ کو کیا پڑی کہ تم پر عذاب کرے؟ دو چیزیں بتائیں کہ ایک تو ایمان لے آؤ تم، اور دوسرا یہ کہ شکر گزار بندے بن جاؤ. پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تم پر کوئی عذاب کرنے کی. اور فرمایا پھر آگے وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تو ہر شکریہ کا قبول کرنے والا اور ہر ایک کی نیت کا جاننے والا. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ پروردگار نے کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں تم پر عذاب کروں اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. تو اتنی زبردست یہ صفت ہے، شکر گزاری کا جذبہ کسی کے اندر آ جائے، اللہ کی نعمتوں کو اس کی راہ میں استعمال کرے، پھر کوئی عذاب سب بھول جائے. وہ انشاءاللہ رحمت خدا شامل حال ہوگی، وہ بخشا جائے گا. کسی عذاب کا سامنا نہ قبر میں کرنا پڑے گا اور نہ آخرت میں. اچھا اب دیکھیے زوال نعمت کا طلبگار کون ہوتا ہے؟ روایت میں یہ کہ وہی فرد ہوتا ہے کہ جو کہ شکر ادا کرنا بند کر دیتا ہے. خود کہتا ہے کہ مجھ سے میری نعمت کو واپس لے لیا جائے.
بس مولانا اللہ کافی ہو گیا ہے، مجھے اس سے زیادہ اس نعمت کی ضرورت نہیں رہی، تو بعض اوقات پھر نعمت اس سے جو ہے چھن جاتی۔ تو بہرحال، اور اسی طریقے سے والدین کا شکریہ ادا کرنا، انشکر لی ولے والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ یعنی شکر کے لیے اللہ نے اپنے ساتھ والدین کو شریک کیا، میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اور امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، اور جس نے اپنے والدین کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ اس وجہ سے دونوں کا ساتھ ذکر کیا۔ یعنی اگر تم صرف اللہ شکر کر رہے ہو اور والدین کو کوئی لفٹ دینے کو تیار نہیں ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ اور اللہ نے کس قدر اس کا ذکر کیا ہے سورہ لقمان میں کہ ہم نے انسان کو ماں باپ کے بارے میں نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہ کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اور اس کی دودھ بڑھائی بھی 2 سال میں ہوئی ہے، تو میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو کہ تم سب کی بازگشت میری ہی طرف ہے۔ یعنی اللہ نے خصوصیت کے ساتھ والدین کا شکر گزاری، یعنی ان کے ساتھ احسان کرنا، جو اسٹیٹس آپ کا معاشرے کے اندر ہے وہی اسٹیٹس ان تک پہنچنا چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس کا ذکر کیا، جب وہ والدین کے سلسلے کی جب یہاں پر دروس ہوئے تھے تو عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جو امیر اولاد ہو جاتی ہے تو ان کا اسٹیٹس والدین تک نہیں پہنچ رہا ہوتا، اور بس وہی ہے کہ وہ ان کو جو ہے کچھ کھانا دے دیا جاتا ہے، 2 سال میں ان کے کپڑے بن جاتے ہیں، دواؤں کا خرچہ جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے ان کا۔ یہ تو دیکھا جائے انسان اپنے گھر کے ملازموں کے لیے بھی ایسے ہی کرتا ہے، بلکہ گھر کے پالتو جانوروں کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے نا والدین کے ساتھ۔ تو یہ چیز ہے، عموماً دیکھا گیا ہے کہ بچوں وغیرہ کے پاس ہر ایک کے پاس ایک گاڑی ہے اور سب کچھ ہے، لیکن والدین وہ انہی کے ساتھ جو ہے وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈرائیور ہے، فارغ ہوگا تو ان کو کسی جگہ لے جایا جائے گا، ان کا بھی دل چاہتا ہے الگ سے بھی کسی جگہ جائیں، ایک مستقل ان کا اگر کسی کے پاس حیثیت ایسی ہے تو ان کا الگ سے اکرام کرتا ہوا انسان نظر آئے۔ یہ نہ ہو کہ بس ٹھیک ہے مال و دولت میں سے کچھ چھلک جائے گا تو والدین تک پہنچ جائے گا، ورنہ ان تک چیز نہیں پہنچتی۔ تو بہرحال یہ چیز ایسی ہے، جب بھی ہمارے علماء ان کی سیرت میں ان کی کامیابیوں کی جو سلسلے تھے ہم نے اپنے درس میں وہ بھی بیان کیے۔ یہ رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی کی والدہ ہیں، بہت زیادہ ان کا خیال کرنا، اور واقعتاً ان لوگوں نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں علماء اور مراجع، بہت حد تک اپنے والدین کا اکرام جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ دعائیں ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہیں، اور پھر وہ نظر آتی ہیں معاشرے کے اندر کہ کس قدر نعمتیں افراد کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ اگر ہم دیکھیں تو جب بھی ہم نے اس لحاظ سے ایک پوسٹ بھی بنا کر مدرسے نے لگائی تھی کہ عظیم شخصیات کے خوش نصیب والدین، اور ان سب کی سیرت بھی جو ہے ایک لحاظ سے بتائی گئی تھی کہ یہ بڑے بڑے افراد، مثلا آیت اللہ خوئی کے والد علی اکبر خوئی، آغا بہجت کے والد محمود بہجت، آیت اللہ سیستانی کے والد باقر سیستانی، آیت اللہ خامنہئی کے والد جواد خامنہئی، ان سب کی جو اولادیں تھیں، یعنی یہ اس لحاظ سے خوش نصیب کہ ان کی اولادوں نے بھی یعنی بہت زیادہ دین کی خدمت گزاری کی، یعنی اپنی اس نعمت علم کا بہت زیادہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کیا۔ تو ان معاشرے کے اندر بہرحال آپ دیکھیں کہ کس قدر یعنی ان کے والدین کا کتنا، ورنہ آیت اللہ بہجت کے والد کا نام جو ہے وہ تو ایک عالم دین بھی نہیں تھے، باقی تو علماء کا پھر بھی ہے کہ وہ عالم دین تھے اور کچھ نہ کچھ ان کا ایک معاشرے کے اندر رتبہ تھا، لیکن آیت اللہ بہجت کے والد تو عالم دین بھی نہیں تھے، لیکن آج دیکھیے کہ اتنے بڑے بڑے مراجع کی تصویر کے ساتھ ان کی بھی تصویر لگی ہوئی۔ تو بہرحال والدین کے لیے شکر گزاری کا ایک جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے، جو اس کو بہت دنیا میں بھی کامیابی دلوائے گا اور آخرت میں بھی۔ یہ صرف یہی نہیں کہ بس شکریہ ادا کر دیا جائے، عام طور پہ والدین کا تو زبان سے شکریہ بھی نہیں ادا کیا جاتا، یعنی 2 الفاظ بھی ان کو اس لحاظ سے نہیں بولے جاتے، اور اپنے عمل سے تو شکریہ ادا کرنا ایک الگ ہے۔ جبکہ ہم نے 70 دنیا کے اندر جو والدین کے حقوق تھے وہ بیان کیے تھے ان دروس میں، اور 70 جو ان کے آخرت مرنے کے بعد جو ان کے حقوق ہیں وہ انسانی اس لحاظ سے 140 کے قریب یہ حقوق بنتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ ان کا حق اس طرح سے ادا کرے، تو پھر یہ ان کی شکر گزاری بنے گی۔ اور شکر کا ایک طریقہ یہ بھی کہلایا جاتا ہے، شکر کا ایک طریقہ قناعت بھی، یعنی یہ نہیں کہ انسان ہر وقت بس زیادہ سے زیادہ کو حاصل کرنے کی فکر میں رہے،
اگر کوئی شخص قانع ہوتا ہے نا تو وہ شکر گزار بھی ہوتا ہے. ورنہ کیا ہے کہ جو لالچ میں رہتا ہے وہ ہر وقت وہ اس چیز کو کم سمجھ رہا ہوتا ہے اللہ کی عطا کو. جب اللہ کی عطا کو کم سمجھتا ہے تو وہ لالچ کا شکار ہوتا ہے, مجھے یہ حاصل ہو جائے, وہ حاصل ہو جائے, وہ حاصل ہو جائے, اور اس کو ہر چیز کم لگ رہی ہوتی. جبکہ قانع جو ہوتا ہے, قناعت کرنے والا, وہ اللہ کی عطا کو کافی سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے اوپر توجہ زیادہ اپنی دیتا ہے. تو شکر کا ایک بہت بہترین طریقہ, جو شخص قانع ہے, قناعت کرنے والا ہے, وہ زیادہ شکر گزار ہے. کہا جاتا ہے نا, قناعت ایک ایسی تلوار ہے جس کی دھار کبھی کند نہیں ہوتی. اور ایک اور بھی چیز ہے کہ انسان کی ہر نعمت پر اس سے حسد کیا جا سکتا ہے. روایتوں میں قناعت ایک ایسی صفت ہے جس سے حسد نہیں ہو سکتا. کوئی ہوتا ہے کہ بھئی وہ کوئی شخص بڑا قناعت پسند ہے اور اس سے آپ حسد محسوس کریں, یہ اتنے قناعت کیوں ہے اس کے پاس, مجھے بھی اللہ ایسی قناعت نصیب کر دے, میں بھی زیادہ کی خواہش نہ رکھوں اتنی. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. قناعت ایک ایسی صفت ہے جس پر حسد نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال شکر گزاری کا ایک طریقہ قناعت بھی ہے. اور یہ بھی ہے کہ گزشتہ نعمتوں کا شکر آئندہ آنے والی نعمتوں کے حصول کا سبب بنتا ہے. آپ کہیں کہ پروردگار, جتنی بھی میں نے اب تک جو کوتاہی کے اندر زندگی گزاری, آج سے میں تیری اپنی زندگی میں ہر لمحے تیرا شکر ادا کروں گی. تو اپنے فضل سے ان تمام پچھلی جو میں نے نعمتیں اس طرح سے بغیر شکریہ کے حاصل کی ہیں اور ان کا شکریہ ادا نہیں کیا, میں اب اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں. روایت میں ملتا بھی ہے جس طریقے سے کہ اگر کوئی شخص ایک بھی اچھی طریقے سے وہ مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ کوئی 2 رکعت نماز بھی اگر ادا کر دے تو اللہ پچھلی تمام زندگی کی جو بغیر خشوع و خضوع کے نمازیں تھیں ان کا جبران کر دے گا, اور ان کو بھی وہی ثواب عطا فرما دے گا جو اس خشوع و خضوع والی نماز کا, ایک نماز کا تھا. بعض اوقات ایک سجدہ بھی انسان اگر اس انداز سے کر لے بھرپور قسم کا, تو پچھلی تمام جو ناقص زندگی اس نے گزاری ہے ان سب کا جبران اس ایک سجدے کے اندر ہو جائے گا. بعض اوقات کسی ایک شخص کی توبہ پوری امت کی توبہ کے لیے کافی شمار ہو جاتی. تو کتنی روایات اس سلسلے میں آئی ہیں. تو بہرحال یہ کہ شکر کر کے انسان کو چاہیے کہ اپنی نعمتوں میں اضافے سے اضافہ تر کرتا چلا جائے. تو بس یہاں پر ہم, کیونکہ ابھی دیکھا جائے تو بہت سے پہلو شکر گزاری کے اور باقی تھے, لیکن میرا خیال ہے کافی ہو گیا ہے, اور یہ 4 نشستوں پر ہماری گفتگو آج مکمل ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ شکر گزاری کا صرف ایک پارٹ, اور جب ہماری اگلی اتوار آئے گی تو انشاءاللہ جو بہت بڑی نعمت آج ہم کو حاصل ہے وہ ہے کہ ہم ایک ایسے امام کی حکومت میں جی رہے ہیں کہ جو 1,24,000 انبیاء کا تنہا وارث ہے. تو انشاءاللہ اگلی جو ہماری نشست ہوگی, اگرچہ 15 شعبان گزر گئی ہوگی, لیکن اس شکریہ کے اظہار کے طور پر ان کا ایک تذکرہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان ہوگا. اور اب سے جو دوسرا لیکچر ہے شاید غالباً مولانا ڈاکٹر شیخ محمد علیم صاحب, وہ تو امام زمانہ پہ اعتراضات کے جوابات والے درس آپ کو دے ہی رہے ہیں. تو انشاءاللہ ایک لحاظ سے ایک حق ان کا یہ بھی ادا ہوگا. تو اگلی نشست تک اجازت دیجیے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین.